کل تجھے تلاوت شروع کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. ہاں جی کیا لگ رہا ہے؟ نانو تمام جڑے ہیں ظالم وہ کس طریقے ایش کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے صرف بڑا ساتھی نہیں ہے یہ ہے پر مدد وہ کہنی مدد نال اس نے رقم کر دی کہ دوجن کو چیز جانے مال اس والے بے شان کے مکان کے کیا تو یہ اندر آؤں حیران میں مانا مطلب کس طرح یعنی پڑ جاتا ہے کہ کس طرح وہ لوگ پھر روندے جاتے ہیں اور پھر کی کہہ رہے ہیں محمد تو نہیں ہے جی. میں تو یہی سمجھا ہوں جی کہ اس دنیا میں ظالم عیش کر رہے ہیں اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ ظالم کو کوئی مددگار نہیں ہوتا پھر وہ کیوں نہیں روندے جا رہے ہیں وہ کیوں عیش کر رہے ہیں. میں تو یہی سمجھا ہوں ان کا سوال یہی ہے. عیش کرنے سے کیا مراد؟ ظالم ہونا عیش کرنے کے برابر ہے. دنیاوی مفادات جو ہیں ان میں اچھا دنیاوی مفادات کی بہتری کیا اللہ کے مفہوم میں ہے؟ بہتری اللہ کی مدد آ جائے تو دنیاوی مفادات بہتر ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے لوگ تو یہی سمجھتے نہیں آپ تو آپ سمجھا رہے ہیں نا کہ اگر اللہ کی مدد آ جائے اللہ کا قرب آ جائے. اللہ نے مسلمان سے یہ وعدہ تو کیا ہے نا استقلال فی الارض کا اور فتح کا اور نصر. بالکل بجا مسلمان سے بات الگ ہے. اب فی الحال وہ ذاتی واقعات دیکھ لیں. اگر اللہ تعالیٰ کی تقرر نصیب ہو جائے تو کیا وہ آدمی دنیاوی بہبود میں داخل ہو جاتا ہے؟ ابھی تک اس کے بارے میں اتنے 100 سال کے بعد بھی جواب نہیں آیا کہ دنیاوی بہبود تقرر الہی کا ذریعہ ہے یا تقرر الہی دنیاوی بہبود کا لازمی اس میں نتیجہ آتا ہے. کیا مظلوم ہونا اللہ کی منشا میں نہیں ہے؟ اس کے بندے ہوں اللہ کے بہت پیارے بندے مظلوم ہونے کی راہ سے گزرے بلکہ گزارے گئے تو گویا کہ انصار کا لفظ یا بہبود کا لفظ یہ اس سینس میں نہیں ہے جس سینس میں آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو 4 دن کی زندگی ہے ان کا ظاہری جو جاؤ جلال ہے یہ سب بے معنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی مثال دے دی کہ میں نے فرعون کو شان دے دی آن دے دی بادشاہت دے دی سارا کچھ دے دیا تاج دے دیا تخت دے دیا حکم چلتا ہے اقتدار سب سے ضرور ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے جھگڑوں سے گزر رہا ہے. اب دیکھو یہ بات ہے. اب یہ بات جو ہے اگر یہ 4 مشتے مروانے کا نہیں مقصد ہے تو پھر فرعون کے ساتھ جاؤ. اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ انتظاری کہانی ہے. یاد امام کے ساتھ ہو جاؤ گے شہادت سے گزر جاؤ گے تو یا بھائی جدید کے ساتھ چھوڑتے بے وقوف خلیفہ تو وقت ہے. خلیفہ تو مسلمین تو ہوگا نا اس میں مسلمان ہوں گے نا.
تو پھر امام کے ساتھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات سمجھیے آپ نے کہ یہی بات پیغمبروں کے ساتھیوں سے، پیغمبروں کے مخالفوں نے یہ کہی کہ ان کا ساتھ دے کے کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ تمہارے پاس، پیسہ ہمارے پاس، ان کے ساتھ تم نے مہاجری ہونا ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ ایک ساتھ دینے کا وقت ہے تو لیکن ماننے والوں نے مانا، پیغمبر کو ہی مانا. تو اس لیے یہ دیکھ رہے آپ کا سوال پتہ کیا ہے؟ سوال آپ کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے اور مشاہدے میں فرق دیکھا ہے. یہ سوال ہے آپ کو. عقیدہ یہ جو آپ کا انتظار ہے کہ بہتری ہوگی، ہم چونکہ مسلمان ہیں، جیسے آپ نے کہا اللہ نے وعدہ کیا بہتری ہوگی، ہم مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں اس لیے کہ بہتری ہو. تو کیا اگر بہتری نہ ہو تو مسلمان ہم نہیں رہیں گے؟ اللہ دیتا ہے رزق، وہ پیسہ دیتا ہے، اگر تھوڑے پیسے دے دو نہیں مانیں گے ہم. وغیرہ پھر بھی ہم مانیں گے. تو فرق کیا پڑ گیا کہ ماننے والا فنکشن کے ساتھ اللہ کو نہ مانے. فنکشن سویت ہی مان لے کہ ہم نے مانا، غریب رکھے تب مانا، دولت مند بنا دے تب مانا، مشکل سے گزرے تب ہمارا اللہ، اگر ہم آسانی سے گزرے تب اللہ. ہم آسانی بھی برداشت ہی کر لیں گے لیکن اللہ کا نہیں چھوڑیں گے. مشکلات ہے ہی قبول، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ہم شرطیں نہیں لگائیں گے. پھر ہم نے مانا. اب آپ یہ سوچو کہ آپ لوگوں نے مانا، اس کا من کا میں ساتھی نہیں ظالموں کا، لیکن ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کا ساتھی بنا ہوا ہے. ابھی بات سمجھے، سمجھو نا، ساتھی اللہ جائے یزید کا ہے کہ امام کا ہے؟ یہ مجھے بتا دو. امام کا. کیوں؟ برباد دیا، مروانے والی بات نہیں ہے، یہ بلندی کی بات ہے، یہ درجات کی بلندی کی بات ہے اور بڑی بلندی کی بات ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ مگر یہ ہے کہ یہ سمجھو نا کہ کیا قصہ کیا ہے. شرار بولابی کا کیا مقام ہے، چراغ مصطفی کے کیا مقام ہے. اب وہ لوگوں کو دیکھو یزید کی فوج آپ میں کہتی ہوگی اسی فتح کر کے آ گئے، وہ فتح کر کے آیا ہوگا تو دین دنیا بھر کی نسلیں ہی برباد کر کے آ گئے. اب بات سمجھ. تو اب یہ تو اللہ جی کی بتایا وہ مال ظالمین من انصار. اب آپ کو یہ ٹربل ہے سوال کرنے والے کا یہ ہے کہ وہ سفر کر رہا ہے اللہ، تو حالات زمانہ الا دنیا ہے خیال جہاں سے پریشانی ہے. اگر مطلب اللہ جا رہے ہو تو تم اللہ چلو، اللہ کے ساتھ ہو کے چلو، تو چاہے ہنسائے چاہے راضی رہو. اب تم اللہ کے اوپر جو ہے نا شرطیں لگاتے ہو کہ یا اللہ ایک کام جو ہمارے ساتھ یہ کرنا. ہم تو اللہ مانتے ہیں، اچھا اللہ پوچھتا کیسے کیسے مانتے ہو؟ نمبر 1 سارا بندہ کوئی نہ مارتا، ایک ضروری ہے. سنا کہ تھی بندے مار دو، تھی بندے نے پیدا کر دو، سارا بندہ مارنا کوئی نہ. ابھی اللہ بندہ والے ہیں تیار آتی، سارا بندہ نہیں مارنا، سن دکھ نہیں دینا، سن تکلیف نہیں دینی، سن دنیاوی طور سے آزودہ نہیں کرنا، افسوس نہیں کرنا. ساری بیماری اور صحت مضامین تھی بیماری کرنی ہے، ساری عمر تازہ رہے، صحت قائم رہے. تو اللہ کون ہوے گا؟ اگر تو یہ کہو کہ اللہ یہی ہے، یہ تھوڑی کنڈیشن ہے. یہ کنڈیشنیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ تھی اللہ نہیں مان سکتے. اور جو ماننے والا کیسے مانتا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے مانا، ہمیں لے جاؤ ہم نے مانا، ہمارے ماں باپ کو بھی لے جاؤ ہم نے مانا، اولادوں سمیت ساری دنیا کو لے جاؤ ہم نے مانا. رکھو تو لے جائیں گے، ماننا نہیں رکھتا. دولت ہوتا مانیں گے، غریبی ہوتا مانیں گے، بلکہ عزت ہوتا مانیں گے، خدا نہ خاصا ذلت ہو تب بھی ہم. اگر تو یہ بات راضی ہے اس بات پہ
تو پھر تو تم نے اللہ کو مانا. اور اگر کچھ شرائط ہی تم نے لگائی ہیں کہ اللہ ہمیں عزت دے تو ہم مانیں گے, دولت دے تو ہم مانیں گے, سارا بندہ کوئی نہ مارے تو پھر ہم مانیں گے. بندے کو نہ مارے تھوڑا جی ہوتے اپنے برنگ اپنے محبوبہ نال لے جاتا ہے تو بندہ تو چھڑ رہا نہیں انہیں, آج تک نہیں چھڑا انہیں. تو یہ تو قبول کرو نا. وہ تو ایسا ہے جو اپنا اس نے اپنا کھیل کیا, تھی بھی آپ منگا دے شرائط آپ رکھ دے. اس نے شرائط آپ نے رکھی ہے کہ 60 سال کے 50 سال ملیں گے, اس کے اندر تم نے رہنا ہے اور چلے جانا. تو ماننے والے کو ماننا ہے. تھی وہ ماننے والے ہو کہ جس کو مان رہے ہو شرطیں اس پر تم لگا رہے ہو, یہ تمہارا فرق ہو گیا. اگر مشاہدے اور عقیدے میں فرق ہو جائے تو عقیدہ کام رکھنا چاہیے. عقیدے کی بات ہے اسی 700 بندے مل کے دعا کر دے رہے ہیں مریض واسطے کہ یا اللہ یہ مریض بچا دے, یہ تو بڑا اچھا مریض ہے. اور سارے خاندان کا بعد چشمے چراغ تھی جی, بڑی دعا کی تھی. وہ اصل کھلی تھی پھر بند ہوگی تو بند ہو جائے. تو اس میں آپ کا دقت ہو رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ نہ مرو اور باقی دنیا ساری مرتی چل جائے, یا دنیا ساری زندہ رہے تو تھی مر جاؤ, تھی مرنا نہیں چاہو گے. تو اللہ نے دخل رہا ہے دنیا میں اور مرے کوئی نہ, دخل کیسے رہے یہ تھی مانو گے. اس واسطے جناب یہ بات ہے کہ اللہ کو آپ لوگ اپنے ایمان کی اصلاح کر لو کہ ہم نے اللہ کو مانا. عزت دے ذلت دے, موت دے زندگی دے, حیات ہو ممات ہو, ہم نے مانا. آپ بات سمجھیں, کافروں کو میں نے جس مقام پر رکھے ہم نے اللہ کو مانا. ورنہ آپ یہ اندازہ لگا لو مسلمان وہ کتنے بڑے پکے عقیدے والے مسلمان تھے کہ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں مطلب آپ یہ شامل ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شامل ہے. فرشتوں کے ساتھ ہونے کا تو اکثر ہی یہ ذکر ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے, فرشتے ساتھ ہوتے ہیں, ہوتا تھا. اگر کسی جنگ میں حضور پاک کی موجودگی میں اگر کوئی شکست ہو جائے اور ایمان پھر قائم رہے تو یہ بڑے ایمان والوں کی بات ہے. اس لیے ان لوگوں کو آپ داد دیتے ہو, یاد کرتے ہو, رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہو کہ ان لوگوں کو فتح ہو شکست ہو ان کا عقیدہ جو ہے متسلسل نہیں ہو. صلح حدیبیہ میں لکھی جا رہی ہے, لکھو. انہوں نے کہا جی دیکھو یہاں پر نام لکھو گے محمد رسول اللہ, ہم نہیں مانیں گے کیونکہ رسول اللہ نے جھگڑا مارا, محمد نے عبداللہ رکھا. اب زیادہ کام جتنے بھی تھے وہ تو برم ہو گئے, گرم ہو گئے. یہ ٹائٹل ختم ہو جائے تو باقی کیا رہ گیا. انہوں نے کہا چلو آپ کہتے ہو ٹائٹل رکھو یا نہ رکھو, ہم تو پھر آپ کے ساتھ. یہ بڑے ایمان کی بات ہے کہ نبی پر ایمان لائے اور اگر نبی نبوت کا ڈکلیئر مائنس کر رہے تھے پھر بھی ایمان لائے. آپ نبی ہو تب بھی ہمارا ایمان ہے, آپ نبی نہ ہو تب بھی ہمارا. آپ آ سمجھ رہے ہو. تو آپ لوگوں کا تو چونکہ ہم بہت دور آئے ہیں زمانے میں, ہمارا کی جائے ذرا پیسے کم ہو جائے تو ایمان خراب ہو جاتا, کوئی بیمار مریض ہو جائے. یا نہ ہو کہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا بے وقوف آدمی, یا اللہ اتنی میں کاریں دیکھتا جا رہا ہوں مجھے بھی کار دے, یا اسے بھی سن. دوسری دعا یا پھر مجھے اندھا کر دے. جب تک نظر آتا ہے نا ان کا دولت تو میں اپنی گھر بھی برداشت نہیں کر سکتا, جہاں سے ایمان زلزل ہو گیا. تو اب یہ مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ وہ ظالم نہیں ہے, ان کا مدد نہیں کی جائے گی. ادھر دیکھتے ہیں ظالم جو ہے وہ ابراہمان ہے, ظالم جو ہے وہ قابض ہے بلکہ غاصب ہے. تو یہاں مسلمانوں کو بڑی تشویش ہو رہی ہے کہ یہ کیا بات ہے, کیا دور. اگر مسلمان بھی مظلوم چلے آ رہے ہیں, کچھ اسی کا نام شکوہ ہے. شکوہ لب پہ آ جائے تو جواب شکوہ پہلے پڑا کرو کہ مسلمان ہونے کے لیے جو شرائط ہے وہ تم پوری کرو. اور اس دنیا کے اندر اگر ایسا وقت نہ ہے کہ اسلام جو مسلمان پاتے ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے وہ کیا کرو. اب اگر مسلمانوں کو جائزہ لیا جائے یا اسلام کے اندر ماننے والوں کو جائزہ لیا جائے, تھوڑا سا سوچا جائے آپس میں بیٹھ کے, بتانے والی کسی کی بات نہیں کہ اسلام میں کہیں لکھا ہوا چوری کرو, میرے خیال نہیں لکھا ہوا. کیا مسلمان چوری کرتا ہے؟ کوئی
کیا ڈاکہ لکھا ہوا کرو؟ کیا وہ تمام گناہ جو نہیں کرنے والے وہ ہوتے ہیں؟ کیا اس سماج جو ہے یہ جو ہم کہتے ہیں پرانا سماج تھا جس پر بستیاں غرق ہوتی تھی، ان کے کو گناہ ہوتے تھے، اس لیے کہتے ہیں بستیاں غرق ہو گئی، اللہ کا ایک آواز ہے غرق ہو گیا، ایک آج سوا غرق ہو گیا، ایک ادھر سے ادھر کر گیا. کیا وہ تمام باتیں من جملہ صفات موجود ہیں اس دور کے اندر؟ وہ تمام واقعات ہو رہے ہیں؟ کیا بچے ماں باپ سمیت مل کے اب گناہ کی تصویریں دیکھ رہے ہیں؟ کیا بدلے میں آپ نے اس کو خاندانی یا سماجی ضرورت نہیں رکھا ہوگا VCR کا نام؟ یہ بہت ضروری ہے اس دور کے اندر. تو یہ مطلب میں سارے جو ہے مل کے جو واقعہ ہو رہا ہے یہ غرق ہونے کے قریب ہے کہ نہیں بات؟ اگر نہیں ہو رہا تو یہ سمجھو کہ تمہاری مدد ہو رہی ہے. کافر نیکی کرے تو اس کی مہربانی ہے، اور اگر مومن نیکی نہ کرے تو یہ برباد ہے. وہ تو ہائی کافر مانتے نہیں ہے، اس کو تو انجام نہیں خوف نہ کر، اس کو تو ہم نے پہلے آگ تیار کر رکھی ہے. اور تم جو مطلب دعویٰ لے کے بیٹھے ہو کہ جنت میں جانا ہے، اور ہمارے لیے مطلب کیا حور و مقصورات و الخرام وابی اعلیٰ ربکمات تمہارے بہت کچھ ہے نا بات. ہم شاہ اللہ المکنون پتہ نہیں کیا کہ تم نے پڑھا ہوا سارا اللہ تعالیٰ کا حکم، اور اس کے انتظار میں جا رہے ہو. اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہاری کیا حالت؟ اپنا جائزہ لو، آپس میں بیٹھے ہوئے اکیلے بیٹھے ہوئے کیا زندگی میں وہ کام جو تم نے کیے ہیں اور نہیں کرنے چاہیے تھے ہیں؟ کیا وہ کام جو کرنے والے تھے اور تم نہیں کر سکے ہیں؟ کیا تمہاری زندگی کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ باتیں نکالنے والی نہیں ہے؟ اللہ کے روبرو جا رہے ہو. کیا کچھ نئی باتیں داخل کرنے والی نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے جا رہے ہو. اب اس سے پہلے کہ تم اللہ سے کچھ تقاضا کرو یہ بھی دیکھو کہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ کا تقاضا ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو. جب یہ دیکھو کہ وہ آپ بستر آپ سو آپ ادھر بیٹھے، آپ آئے ہو بیٹھ جاؤ. تو یہ قصہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا شرائط پوری کرنے کی صلاحیت ہے. تقاضا وہ کرنا ہے، ڈسپلن اس کا ہے. یا یوں کہو کیا آج کا مسلمان یا آپ مسلمان یہ آئیڈیل جو اسلام کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انسانیت کے طور پر کتنا باقی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اخلاق کو مطلب تم اس کے برعکس چل پڑے ہو؟ کیا اسلام کو لے لو، اسلام کہتے ہیں کہ یہ دین صداقت کا دین ہے، ایسی بات ہے نا. صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، صداقت اور امانت کا دین ہے. کیا یہ دین کے دعویٰ کرنے والا آج کا انسان صداقت میں داخل ہے؟ جو اس دین کا دعویٰ رکھتا ہو، مسلمان بھی ہو، سچ نہیں بولتا، عام سمپل سچ، سادہ سچ، تو اسلام میں کیا داخل ہے؟ میرا خیال ہے جن لوگوں کو اللہ نے تکلیف میں رکھنا چاہیے تھا وہی لوگ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں. آپ بات سمجھے؟ کیونکہ جو ماننے کے بعد نہیں مانتے، اور مطلب جو اتنی خوبیاں اسلام کی غالباً موقع میں کرتی جا رہی ہیں. اس لیے آپ لوگ جائزہ لو کہ ویسا ہو کہ کلمے کی کمی ہو ان قوموں میں، اخلاق وہی ہو، اور آپ لوگوں کے بعد کلمہ ہو اخلاق نہ ہو، کیا ہونا چاہیے نا. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ آپ لوگ اپنے اسلام میں داخل ہو صفات کے ساتھ. وہ صفات ضروری ہیں. اسلام لفظ نہیں ہے، اسلام خالی اللہ کلمہ کا نام نہیں ہے، وہ تمام ضابطہ اخلاق کا نام ہے جو ہر دور میں لازمی ہے انسان کے لیے. تو آپ دیکھو گے یہ قوم سارے ضابطہ اخلاق میں داخل ہو جائے، جس دن آپ یہاں سرمایہ رکھ کے چلے جاؤ، گھر سے باہر چلے جاؤ اور اس کے لٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو، پوری قوم امیر ہو جائے گی، پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی. آپ سے جب سچی بات بتا دو بھائی آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ بتاتے نہیں ہو تو دوسرے کہتے ہیں یہ تو بڑا مال ہے، اور بے ترتیب ہو جاتی ساری قوم. اس سے پوچھتے تو کیا کرتا ہے،
تیرا ذریعہ معاش کیا ہے بتاتا کون نہیں، کہتا یہ رشوت لیتا ہے. مطلب یہ کون ساری دوسرے پر ایک دوسرے کی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بےایمانی کی کہانی چلی جا رہی ہے. مربوط قوم بنتی نہیں ہے، ورنہ 10 آدمی مربوط ہو جائیں تو قوم بن جاتی ہے. عبادت نہیں ہے، عبادت فکر بھی نہیں ہے، عبادت کردار بھی نہیں ہے. آپ یہ دعا کرو کہ آپ کے اندر سرور پیدا ہو جائے. آپ کا مطلب جو مسلمان لوگ ہو نا، ذرا 2 بھائی ذرا بڑے ہو جاتے ہو تو مکانوں کے اندر دیواریں بنا لیتے ہو، بھائی سے الگ ہو جاتا ہے. قوم کیسے بنتی ہے؟ قوم نہیں بنی. اور سنا میں نے یہ کہ اسلام کے مسلمانوں کے ملک میں تیل نکلتا، آپ نے بھی سنا ہوگا. سارے ملک مسلمانوں کے ہیں، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ مسلمان غریب ہیں. تو ظالم کون ہوا؟ آپ بتاؤ. مسلمان ظالم ہوا. وہ تیل جس کے بعد نکل رہا ہے، ساری دولت جس کے بعد ہے مسلمان ہے، ساری غریبی جس کے بعد ہے وہ بھی مسلمان ہے. ظالم کون ہوا؟ مسلمان. اب مسلمان ہی ظالم، مسلمان ہی مظلوم، تو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کون مسلمان ہے کون منافق. اس لیے یہ اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، فکر نہیں کرو. اس امت کا جیسے کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو کے رہے گا. اب یہ سارا بگاڑ پیدا ہو گیا. یہ نہیں سکتا کہ ایک نبی کو ماننے والے ایک لوگ وہ جن کی چراغ میں بھی تیل نہ ہو رہے، وہ لوگ ہیں جن کا تیل یہودی استعمال کرتے ہیں. یہودیوں کے ٹائم میں تمہارا تیل استعمال ہوتا ہے، اور وہ ٹائم مسلمان علاقے میں چڑھتے بھائی بربادی ساری ہو رہی. تو آپ دعا کریں کر یا اللہ بندے میں مسلمانوں کے علاقے سے تیل غائب کر دے، انہیں غریب کر دے تاکہ یہ قوم بن جائے. یہاں کے حالات دیکھ لو، کیا یہ قوم اتنی اس قابل نہیں ہے کہ 2 غریبوں کو روٹی کھا کے مرتا ہے نا. یہ بس یہ ظالم ہو گئے لوگ. دعا کرو کہ حالات بہتر ہو جائیں، تمہارا مشاہدہ اور تمہارا عقیدہ برابر ہو جائے. فی الحال نہیں ہوا. زندگی کے تقاضا اور جا رہا ہے، دین کے تقاضا اور جا رہا ہے. ہاں جی آپ بولو. دعا ہی سے کام چلے گا جی؟ مشاہدہ نہیں، عمل سے کام چلتا ہے. عمل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. آپ یوں عمل کرو تاکہ آپ کو اس مسئلے سے نجات مل جائے. جب آپ دیکھو کوئی شخص اپنے سے غریب، اس کو اپنی دولت سے کچھ پیسہ نکال کے اسے دے دو تاکہ اس کی غریبی میں وہ آرام آ جائے. یہ کام کرنا شروع کر دو. بس آپ کے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جو آپ سے زیادہ امیر ہے اس کی دولت کی طرف رجوع نہ دیکھو. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق عطا فرمائے وہ کسی غریب کی مدد کرے. آپ کے پاس جو بھی ہے چیز ہے، جب نہیں ہے تو کم از کم الفاظ سے اس کی خدمت کر دیں. تو اپنے سے کم جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ خدمت کریں. اپنے مال میں ان کا حصہ رکھو جو مال سے محروم ہے. مال چاہے تمہارا خیال ہی ہو، بھائی یہ کام کرتے جاؤ کہ اللہ یہ کہ وہ وقت آ جائے جب تم قوم کے امیر ہو جاؤ کہ امیر المومنین بن جاؤ، تو پھر تمہارا کام یہ ہے کہ غریب ترین اور امیر ترین کے درمیان کم ترین فاصلہ ہو. جب فاصلہ بالکل کام کر دو گے غریب اور امیر کے درمیان، سمجھو قوم بچ گئی. اب غریب اور امیر کے درمیان بہت فاصلہ ہے. غریب 5000 سال میں بھی تیار نہیں کر سکتے جو امیر کے پاس جو مال ہے نا. آپ تو لوگ ملین کے حساب سے بھی نہیں ماپتے، ملین کے حساب سے ماپتے. یہ آپ کی بات ہی ہے. یہ بینکوں کو جاننے والے سے پوچھا کرو تو لاکھوں کی بات ختم ہو چکی ہے، کروڑوں کی بات کرتے ہیں. عام چھوٹے چھوٹے بینکوں میں چھوٹے چھوٹے آدمیوں کا کاروبار جو ہے ملین کے حساب پوچھو ان لوگوں سے. یہ فگر یوں ہی رکھتے آتے ہیں بینک میں. کتنا اکاؤنٹ ہو گیا؟ 4 ملین ہے اس کا. اب ملینس کے حساب سے کاروبار چلتا ہے. ملین کا مانا 10 لاکھ. اسٹیٹ کے معاملات جو ہے بلین ٹریلین کے حساب سے چلتے ہیں. وہ نا 570 روپئے بس آپ نے ختم ہو گیا تھا. آپ کا زمانہ آپ کا زمانہ نہیں رہا. اب ملین کے زمانے آ گئے. امیر ہوگی قوم میں امیر ہو گئی، بندے غریب ہوتے جا رہے. جس کے عیبوں میں تاشا ہے. اس لیے اتنی کام کرو
آپ اس کی مدد کرو جو محروم ہے، جو آپ کو نظر آئے، اور دعا کرو کہ شاید باقی لوگوں کو بھی توفیق ہو. ضرور مدد کیا کرو اس کی، کہ اس کا کیوں مدد کرو؟ اس لیے کہ یہ معروم آدمی جو ہے، مظلوم آدمی جو ہے، کہیں اس کا ایمان نہ ضائع ہو جائے. اس لیے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ تیرے اوپر عقیدہ جو ہے اس کا متزلزل ہو جائے گا، اس لیے مجھے توفیق دے کہ میں اس کی مدد کروں. اور اس کو کہو کہ بھائی غریبی بھی آ جاتی ہے، امیری بھی آتی ہے، کوئی بات نہیں، ایمان ضائع نہ کرو. غریب اس لیے مدد کرو کہ غریبی اس کو کافر نہ بنا دے. ضرور مدد کیے کرو. غریب کسے کہتے ہیں؟ جو تم سے تھوڑے پیسے رکھتا وہ غریب کہتے ہیں اس کو. جس کی تمنا زیادہ وہ غریب نہیں ہے، جو تم سے تھوڑے پیسے رکھتا ہے. لالچ میں تو آپ بھی بڑا غریب ہو. لالچ کی بات نہیں ہے، حالات کی بات ہے. اور بولتے ہیں یوسف چودھری، اب بولو آپ کے پڑوسیوں کی کیا حال ہے؟ اس سے پوچھو. کیا کہتے ہیں پڑوسی؟ پوچھو. یہ دور کی تصویر کا نظام ہے، جس طرح آپ کہہ رہے تھے غریب اور امیر کا مسئلہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. ہاں یہ جو امیر غریب کا چکر ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، شروع سے آ رہے ہیں. اس کا کوئی منصفانہ نظام جو ہے تقسیم کا دور کا منصفانہ جی. منصفانہ سے کیا مراد؟ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ دولت مطلب کہ غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر ہوتا جا رہا ہے. موجودہ حالات میں اس کا کیا حال ہے اس معاشرے میں؟ آپ نے ملک کی بات کر رہے ہیں؟ اپنے ملک کی بات. ہاں ایک تو عمر فاروق کا دور تھا نا، ہاں ایک تو خلافت راشدہ کا دور گزرے، وہ نہیں آج کے خلافت راشدہ اور آج کے دور کا جو فاصلہ ہے وہ کم کرو. فاصلہ تو کم نہیں ہو سکتا. جغرافیائی کچھ ویسے فاصلہ کم کرو، اس پیٹرن پہ چلاؤ. تمہارے پاس پیٹرن آ چکے ہیں سارے، اس حکم کے مطابق چلاؤ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق چلاؤ، ارشاد نبی کے مطابق چلاؤ، اپنی عاقبت کے حوالے سے چلاؤ، یہ جان تم نے رہنا ہے اس حوالے سے چلاؤ. اس سے پہلے تو تربیت کی ضرورت ہے. تربیت کرو. اب تربیت کے لیے ایک تربیت دینے والا ہو، کرنے والا ہو. اب یہ کچھ کام یا تو اللہ نے کرنے والے ہیں تو پھر تو اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اللہ آپ کے کام آپ کرتے جا رہے ہیں. جو آپ ہی کرنے والا ہے تم عقیدہ رکھو، احساس رکھو، تیاری رکھو، کوئی اور کرنے والا کرے گا سارا کام. اگر کوئی آئے گا اور آ کے اصلاح کر دے گا تو تمہارا جان پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سارے واقعات ہو جائیں گے، محروم بھی چلا جائے گا، مظلوم بھی چلا جائے گا. ایک یہ ہے کہ جب تک وہ نہیں آتا، جب وہ صاحب نہیں تشریف لاتے، پھر تم لوگ کیا کرو؟ اگر تم غریب ہو ذاتی طور پر تو اپنے سے کوئی کام غریب لا لو، جو تم سے زیادہ غریب ہو اس کی مدد کرو. جب تک وہ نہیں آتا جو ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن کرنے والا ہو، یا تم بن جاؤ اس مقام پر، الیکشن لڑنا پڑے گا یا کچھ اور طریقہ استعمال کرنا پڑے گا. جب تک یہ واقعہ نہیں آتا پھر بحث رہے گی. پھر بحث رہے گی کیا جمہوریت اچھی ہوتی ہے، کیا ڈکٹیٹرشپ اچھا ہوتا ہے، کیا زیاد کی باقیات اچھی ہوتی ہیں، کیا وہ جمہوریت کے واجبات اچھی ہوتی ہیں، کیا حکومت اچھی ہوتی ہے یا اچھا ہوتا ہے. یہ سارے باتیں شروع ہو جائیں گی. اس لیے بہتر بات کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو غریب دیکھو تو اس کی مدد کرو، اور اگر تم کو بھی غریب ہو جاؤ تو قبول کر لو اللہ کے نام سے، تمہاری آسانی ہو جائے گی. کہ اگر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو خلیفۃ المسلمین غریب ہے تو خلیفۃ المسلمین کو غریب ہی رہنے دو. خلیفۃ المسلمین کی مدد نہ کرنا، مہربانی کرنا کہ خلیفۃ آپ بہت غریب ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کر دیں. وہ خلیفۃ المسلمین کی ڈیوٹی ہو جاتے ہیں. اس لیے پہلے آپ کوئی دعا ایسی کرو کہ اس قوم کے اندر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ کبھی ایک امیر اس قوم کا ہو جائے. ناممکن بات نہیں. جنا ایک آدمی تھا، نہ شیعہ تھا، نہ سنی تھا، نہ بندہ تھا، نہ پرندہ تھا. ایک آدمی تھا، ٹھیک تھا، اور لوگوں کو ترقی ہوگا. نہ وہ جمہوریت تھی، نہ وہ مظلومیت تھی، نہ وہ کیا تھا.
یعنی کہ ہندو اکثریت کے اندر ایک مسلمان اقلیت تھی. اب کمال کی بات ہے، یا تو اکثریت ہندو ہوتے ہیں لوگ، وہ فیصلہ کرتے ہیں ہندوستان کے توڑنے کا، پھر تو بات اور تھی. اقلیت کا فیصلہ ہے، اقلیت کا فیصلہ جو ہے نا، متحد فیصلہ، یہ اکثریت کو توڑ گیا. جمہوریت ایسی آئی کہ جمہوریت کو توڑ گئی. اب یا تمہارے میں کوئی ایسی اقلیت پیدا ہو جائے کہ جو آپس میں متحدہ اقلیت ہو، تمہاری وہ بھی نہیں، نہ سنی شریف نہ شیعہ شریف، یہ سارے کے سارے مطلب شریف ہیں. بلکہ مطلب یہ واقعات ہیں بڑے متعب نواز شریف کا نام لینے کے لیے، میں نہیں لوں گا، اچھا یہ سیاسی لوگ ہیں، کہتے ایک شریف اور کیا نام لو، میں نہیں لیتا. تو مدعا یہ ہے کہ چلو وہ بھی شریف. تو مدعا یہ ہے کہ سارا جھگڑا ہے. جب تک آپ لوگ ایسی اقلیت نہیں پیدا کرتے جو متحدہ ہو، چاہے 4 آدمی کی ہو، اس کا بھی فیصلہ جو ہے نا اقلیت پر حاوی ہو سکتا ہے. تو ایک وقت آیا کہ لوگوں نے مانا، کس کو مانا؟ قائدانہ سے فقہ نہیں پوچھی، قائدانہ سے ترجمہ نہیں پوچھا، کلمہ نہیں سنا پورا، نہ اس کے مطلب وطر کا نہ دعا کرنی سنی اس نے. بھائی جی پکا پتا، اس کو نہیں پتا تھا. ہاں مجھے نہیں پتا تھا. مدعا کہ واقعات ہی ایسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سونپا، یا حالات نے اس کو سونپا، یا ایک مستقبل، آپ کا مستقبل جو آپ لوگ تھے، آپ کو ایک ملک دینے کے لیے اس کو کیا سوچا کہ ایک اس کو بدت فکر عطا ہوئی، لیڈرشپ عطا ہوئی، اور ساری قوم کا ایک امیر المومنین بن گیا. حتیٰ کہ ملک یا گھر کے نام پر، گھر لینے کے نام پر گھر چھوڑ کے آگے لوگ، اور یہ بڑی بات ہے. آپ کی بات میں تھوڑا تضاد ہے، یا اللہ نے مقرر کر دیا یا حالات. ہاں یہ میں کہتا ہوں، یہ تضاد نہیں، آپشن دیا آپ کو. تضاد سے میں بچاؤں، کیونکہ اگر آپ کہو گے کہ اللہ نے مقرر کر دیا، آپ کہو گے کہ بندوں نے کیا. اگر آپ سمجھتے ہو کہ بندوں نے کیا تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ نے کیا. آپ یہ کہو گے کہ لا الہ کے نام پر پاکستان بنا، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، تو پھر وہ پاکستان جو ہے وہ بنا تھا معیشت کے لیے، معاشیات کے لیے. یہ تمہاری بحثیں آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں. جن کتابوں کو تم پڑھتے رہو وہ ہم لکھ چکے ہیں، ختم ہوگی بات. جیسا مانتے ہو، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا ذریعہ کون تھا نافذ کرنے کا. قوت نافذہ بعد میں دریافت کرو. نافذ آدمی دیکھو کہ سارے دلوں پر نافذ تھا. میں یہ بات کروں، آدمی بات کا تم سوچ کا موقع دیا. تضاد کی وہ مطلب ہم رکھ کے فیصلہ پکا کر دیں. آپ آتے ہیں تو قوت نافذہ دریافت کرو. اور اگر تم کہتے ہو کہ اللہ قوت نافذہ ہے تو پھر انتظار کرو کہ یہ کیا بات تھی، مشیت کیا ہے. وائی واز دس کنٹری کریٹڈ. پھر اس مشیت کے اندر دریافت کرو کہ تیرا ہونا کیا ہے. یا وہ ہونا، ایک بات یہ سن لو کہ جب انسان پر عمل واجب ہو جائے تو بے عملی جو ہے یہ انکار ہے. جب بے عملی لازم آ جائے تو عمل گستاخی ہے. اب یہ بات دل میں یاد رکھیں، اور یہ نہ کہنا میں نے ضرور عمل کرنا ہے. مجھے دشمن کا کام قریب لگا ہوا، وہ کہتے میں اذان کہوں گا، پاگل آدمی چپ کر کے استعمال پڑ گیا اس کو، یا وہ دشمن کہتا نہیں یہ کہتے ہوتے تو میں نے اذان زور سے کہنی ہے، یہ مخبر ہے. تو دین کے نام پہ دشمن کے مدد کرو. اس لیے جہاں خاموشی واجب ہو وہاں بولنا گستاخی، جہاں چلنے کا حکم ہو وہاں ٹھہرنا منع، جہاں ٹھہرنے کا حکم آ جائے وہاں چلنا منع. حکم کس کا؟ اس کو نافذ کرو. اب تم اپنے نام کے حکم پر چل رہے ہو، نام تم نے اسلام رکھا ہوا. اگر اسلام کے نام پر چلتے تو اسلام جو ہے نا ایک جگہ سے اور بولے، دوسری جگہ سے اور بولے، یہ تو کام نہیں اسلام کا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جس وقت بھی یہ لوگ ماننے شروع ہو جائے اس میں پہلا کام ہو جائے گا امیر المومنین، خود بخود ہی آ جائے گا. مطلب اگر مکھن خالص ہو گیا تو یہ نام ہوئے گا امیر المومنین. ابھی ملاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی اپنا اعلان کرتا ہے کہ میں امیر المومنین ہوں، آئی ایم ٹروتھ، دوسرا میں ٹروتھ، تیسرا اور ٹروتھ. صداقتیں ساری الگ الگ ہیں، صداقتیں الگ الگ ہے تو صادق کون ہے؟ اس لیے مطلب یہ بات واقعہ ادھر ہوگی. اب اس بات پر غور کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 47 میں وحدت جب قیادت میں آ گئی تو اس وقت یہ قوم ایک تباہی تھی ہندوستان کے لیے. وہ آ کر اپنے ہندوستان کو آج تک کانپ رہا ہے، نہرو خاندان سارے کانپ رہے ہیں کہ خدا نہ خاصے اکٹھے نہ ہو جائیں.
اور آپ نے کچھ نہیں کیا، صرف اکٹھے ہو گئے تھے، لڑائی جنگ کوئی تو بعد میں تھا. آپ لوگ کو سمجھنے کو جو لوگ زندہ تھے وہ کہتے ہیں دفتر کے اندر پن لگانے کے لیے درختوں کی کانٹے لگایا کرتے تھے. آپ کو یاد ہی ہوگا، آپ کو تو پتہ ہی ہے. اس کے بعد کٹھیاں بنائی آپ نے. خیر میرا مطلب اس وقت حالات ہے بعض کے حالات ہمارے بدل گئے بگاڑ جائے بعض اللہ کی مہربانی کرنی. اس وقت یہ حالات تھے اور قوم جو ہے نا اپنی حویلیاں چھوڑ کے آ گئی، واقعات چھوڑ کے آ گئی. پھر قوم گئی ہے صرف اکٹھا ہونے کی نیت سے مکان چھوڑ کے مکان کی تلاش میں پھر رہے. بہت دیر تک لوگ پھرتے رہے لیکن دشمن کہاں پر ہے. بادل پھر آپ کو بادل کا تھوڑا سا مطلب جلوہ نظر آیا یہ 65 میں فیصلے کی جنگ میں. اس وقت مطلب آپ لوگ جو ہے نا وہ جو بھی مطلب ایوب نے کہا آپ نے ماننا. دشمن کے اوپر یہ اگر لا الہ کہتے ہوئے مطلب یہ اس کو پتہ لگ جائے کس قوم کو للکارا ہے. آپ کے وہ 10 دن جو ہے نا محفوظ رہے جرم سے آپ لوگ، اور اس میں مطلب آپ بنا میں رہے کچھ آپ بچت ہوگی. بعد اس طرح کے اور واقعات آ سکتے ہیں یا آتے رہے. تو یہ قوم جو ہے نا ایک لیڈر کو ماننے کے لیے ہم حال تیار ہیں. جھگڑا ہمارے یہاں صرف یہ ہے قیادت کا کہ قیادت اتنی زیادہ ہو گئی کہ قیادت ختم ہو گئی. مطلب یہ کہ ہر آدمی قائد بن گیا، قوم ساری کا ساری قائد ہے، قوم ہی نہیں مل رہی آج کل. ہر بندہ جو ہے اس کو یہ قوم لیڈر ہے، ہر بندہ ہر دوسرے بندے کچھ سے کچھ کر رہا ہے، کچھ سے کچھ سمجھا رہا ہے اور زندگی گزارنے کے طریقے سے جا رہا ہے اور کچھ سے کچھ نقصان پہنچا رہا ہے ہر آدمی دوسرے کو. اس لیے یہ قوم جو ہے نا اس کا وہ عقیدہ جو ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن نہ کر رہے ہو وہ نہیں آ رہا. ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن بڑی سادہ کی بات ہے، بڑی سادہ کی بات ہے کہ ایک جب کبھی ایسا امیر نافذ ہو جائے اللہ کے فضل سے تو وہ اس کو اگر اللہ کے خوف ہو اور عاقبت کا خیال ہو تو وہ اپنا معیار کام کر دے. تو یہ جو ہوتے ہیں چاپلوس قسم کے سیاسی بدلے میں سارے گواہ کرنے والے یہ سارے کے سارے سادہ ہو جائیں گے. قرب سلطان مانگنے والے سارے سارے سلطان سادہ ہو جاتے. مقصد کہ امیر کا سادہ ہونا، امیر مومن کے سادہ ہونا اس بات کی بہت ضمانت ہے کہ درباری سارے سادہ ہو جائیں گے. اور اس لیے مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مطلب دختر اختر کا آپ کا جو ہے نا نکاح اور آپ کا جہیز دیکھو جو تھا وہ جہیز دینے والے کے پیغمبر اسلام و مالک و کائنات کے کسی کے مجال مطلب اس کے آگے انحراف کر جائے. کوئی صاحب امر بندہ اس نے آج تک یہاں ہمارے ہاں یہ بات ہو رہی ہے آج تک اس نے کوئی ایسا واقعہ نہیں کیا جس سے مطلب یہ ثابت ہو کہ یہ سادہ بندہ ہے. اور ایک دفعہ مطلب یار صاحب مرحوم سائیکل پہ گئے تھے فوٹو کھنچوانے کے لیے پیار کے دفتر تک، یاد ہے آپ کو؟ پھر اس کے بعد وہ واقعہ بھی آگے پیچھے ہو گئی. اگر سائیکل پہ جاؤ نا سائیکل پہ تو چلتے رہو. ایک دفعہ مزدور قادر بدلے پہ گئے تھے سائیکل پر تو چلتے رہو جاؤ. اگر سائیکل لازمی کر دیا جاتا ہے تو یہ بہت ساری کاریں بدلے میں تکلیف سے بچ جاتی. اب بات سمجھ رہے ہیں یہ ایسا واقعہ نہیں ہوا. تو امیر جو ہوتا ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہ جب تک سادہ نہ ہونا اس وقت وہ سادہ ہو تھوڑی بہت لفظ چل جاتی ہے. مطلب آپ ہوٹل میں جمع نہیں ہوں گے چلتے جائیں گے وہ سادہ ہو جائے قوم میں غریب ہو جائے. جب امیر سادہ ہو جائے نا تو پھر یہ ہوٹلوں کا ریٹ شیٹ سب تقریباً مفت خرچ ہو جاتا ہے. امیر کی خوبی ہوتی ہے. ایسے لنگر اس کا نام لنگر کا تصور. لنگر کی ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک جگہ کوئی مطلب مسافر آیا کسی بستی میں اسے پتہ کیا کہ یہ کوئی لنگر کھانا ہے یا گیا بڑے شاندار کھانے اس کو ملے بڑے مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں دیکھا تو ایک شخص ہے وہ جو کی روٹی ہے پانی سے بھگو کے کھا رہے. واپس آیا لنگر کھانے کے انتظامیہ کا کہ دیکھو جاؤ اتنا بڑا لنگر تقسیم کیا ہے اتنے بڑے آپ نے کھانے کے لائے. وہ جو بندے بھوکا بیٹھے ہوئے درویش اس کو کھلاؤ. واضح ہے کہ یہ اسی کا لنگر ہے. اب وہ امیر المومنین ہے اور ہم کے ساتھ زیادہ ہے ہمارا نام حسن ہے اور وہ ہمارے علی مرتضیٰ ہے. مدعا یہ کہ یہ حیبت اب جو کی روٹی کھا رہا ہے اس کی حیبت تم دیکھو کہ اس کے سامنے کون ٹھہرے. غریبی نہیں ہے مالک ہے خیر نہیں سکتا کوئی آدمی. یہ سمپل حیبت تاری ہوتی ہے بادشاہ کی. اور بادشاہ اگر آپ کے پاس پرائیویٹ فنڈ رکھے تو بادشاہ راضی کا گرک ہو گیا کہ واپس مجھے پوچھا جائے بینک جو ہے اگر کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ جائے تو شاپنگ کرنے لگ جائے آپ ہی مطلب کاروباری ہو جائے ادارہ تو پھر ختم ہو گیا ملک.
یہی وجہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کاروباری لوگ ہیں. ان لوگوں کو اس سے بھی بڑے آپ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یا تو یہ پیڈ ادارہ ہو تو بندہ جس سے ملازمت ہوتی کمپٹیشن کر لو. ایک سول سروس اکیڈمی نہیں دیا بنا لو. ایک بادشاہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان, پورا کوئی امتحان ہو جائے, پورے کا پورا واقعات ہو جائے, اسی تنخواہ ہو جائے گی. شرط یہ ہے اسی تنخواہ ملے گی. اس کے علاوہ جو پراپرٹی ہے وہ بھاگ کے تنخواہ سے مت ہو جائے. یہ مجال ہے بات سمجھنے. تو مدعا یہ ہے کہ ایسے واقعات ہو جائیں گے. تو یہ نہیں ہو رہا. یہ سارے کے سارا پلٹائی لافظ ہے, دھوکہ ہے. اور اسٹیٹ کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے. بے شمار زمینیں الاٹ ہوتی ہیں مفت. بے شمار واقع فوجیوں کو کتنی بڑی کالونی دے دی گئی ہیں, کہاں کہاں مطلب پہنچا دیا گیا. اس لیے پھر استحصال ہوتا ہے نا. لیکن مشکل کوئی نہیں ہوتا. اللہ جب جائے گا اسٹیٹ میں ہو جائے گا. ایک زلزلے کی بات ہے, سب صاف ہو جائے. اور زلزلہ کی بتا سکتے ہیں. زلزلہ میں تیرے خیال میں آئے, اگر فزیکل آ گئے تو اور سخت ہو جاتا ہے. خیال میں آ جاتا ہے اچھا ہے. ایک تو انڈیا مر گیا نا. اگر انڈیا دھمکی جیسے لگا اس کے بعد تک سارے مومن ہو جاتے ہیں. انڈیا فوجی یہاں پر لگا دے, اعلان کر دے, ایک دو توپے چلا دے اور سارے سٹ ہو جاتے ہیں. بسم اللہ وہ آ رہے ہیں, مغم دوڑ مچ جاتی. کچھ وہاں تو ہندو ہی محفوظ کرتا ہے ہمارا. کون کرتا ہے؟ کافر. ایک کافر ہی بےمان ہو گیا. کافر صحیح کافر نہیں رہ گئے. اس لیے مجھے خراب ہو گئے کام. کافر سچے کافر نہیں رہ گئے, اس لیے ہم بھی محمد سچے نہیں رہ گئے. ادھر کوئی کام نہ بندہ نہیں آیا آج تک. ہندوؤں کے زمانے میں آپ کو پتا ہے نا, بڑا پکا اسلام رہتا تھا. آپ کا مقابلے ہوتے تھے ہندوؤں کے ساتھ. اسکول ہوتا پورا ہندوؤں کا, 4 مسلمان ہوتے اور سارے اسکول کو آگے لگا دیتے. بستیوں کی بستیوں میں 10-12 مسلمان ہیں بستی ساری میں. کدھر شریف پورا ہو گیا تو کدھر آپ کا گجرات ہو گیا تو کیا کیسا حال ہو گیا. کون کون سے علاقے ہیں, امرتسر کے علاقے, وہاں مسلمانوں نے بگا دیے سب کو. تو اب آپ ہی ان لوگوں میں مل ملا کے پیسے کے پرستار ہو گیا. جس آدمی کے پاس بیچارے کا بارڈر پر زمین ہو, ایئر کنڈیشن مکان میں آیا ہوا, اس کے اوپر مطلب شیشے لگے ہوئے ہیں, کیا کرے گا؟ جنگ کیوں کرے گا پاگل؟ کہ جنگ کس بات کا؟ ابھی تو مکان میں آیا, بارڈر پر مکان ہے. کشمیر کے قریب سب لوگوں کی بستی ہو جائیں, فوجیوں کے مکان ہو جائیں, جنگ کیوں لڑیں گے؟ بیوقوف ہے وہ. جنگ جنون اور ہوتا ہے, اس کے لیے تھوڑا سا غریب ہونا لازمی ہوتا ہے. تو یہ امیر آدمی کا جذبہ نہیں ہے. اس لیے وہ وقت آئے گا جب کبھی آئے گا کہ بردر دائی نیڈ از گریٹر دین مائن, کہ بھائی تیری ضرورت مجھ سے زیادہ ہے. آپ تو بیوقوف آدمی یہ کہے گا, قومی سطح پر یہ بات ابھی نہیں آئی. بیمار مر رہا ہے تو ڈاکٹر جو ہے سب سے پہلے فیس کے مطابق کرے گا. چلے انجیکشن لگاؤں, میرا خیال ہے کہ اس کا خیال کرتے تھی اپنی فیس ادا کرو. ڈاکٹر صاحب وہ کیس آپ کا مر گیا, کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں, فیس دے دو. مر گیا, زندہ کی علاج نہیں ہے تو اپنے کام میں کاروبار کرے گا. وہ دفن کرنے والا مردہ زمین کو جھاڑنے والا جو قبر کے پیسے فٹافٹ لے غریب سے کہتا ہے چنگا مردہ ہمارے انے بڑا بدنے پیو مرا دیتا کیجیے. کہیں توڑ کی تو نکلنا بڑی بڑی زبردست کے لیے کہتے کیسا مطلب میت لے کے آیا, کی لے کے آیا. اس طرح سے کوئی بھی تقریباً میت بھی نہیں ہوتی. دوسرے کے پہلے مطلب یہ لوگ پکادا مطلب ظالم کے ڈائلاگ بولتے ہیں, کہنا بس دے رہو کام رہو, اگلے سال دو گے, پھر پورے ہو نہیں دیتے تھے. ہاں بات میں رہیے. تو ہر مقام پر بلے تو سارا قبر اچھی جگہ لینا نا کسی قبرستان میں, تو آپ لوگ تو سارے جانتے ہو وہاں بھی رشوت دینی پڑتی. تو کرا کے دیکھو گا اچھی قبر الاٹمنٹ, وہ کہے گا یہ کوئی ہو رہی ہے یہ ہڈیاں, کہتے بھائی اس طرح گئے تو باقی چلتے باقی سے کراؤ. تو قبر بھی باقاعدہ واقعی دے گی, ورنہ 2-4 قبریں اور نکل آتی ہیں. پرانے قبرستان ہیں تو کتنے ہزار کروڑ سال سے مطلب چلے آ رہے ہیں واقعات میں. تو مسلمان ظالم ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ اس کو مٹایا جائے یا اس کی اصلاح کی جائے, یہ تو آپ سوچ لو. دونوں باتیں ممکن ہیں. آپ کو چونکہ ساتھ پہلے ہو گیا, اس لیے کچھ مشورہ آپ کا بھی مانا جائے گا. اللہ میں کوئی 2 مشورہ, اس کام کی اصلاح کر دی جائے یا مٹا دیا جائے. اگر آپ کا اصلاح کر دی جائے تو تھی آپ کی اصلاح کرو. تو تبصرے کرتے رہو گے تو ساری قوم جا جائے. یہ کہتے ہیں ظالم لوگ ہیں زیادہ ظالم ہے, اٹھا دو تباہ کر. تو پیچھے بھائی بڑا ہے, پھر وہی برباد ہوگا. تو تھی جنت ہی چل جانا, نہ بھائی ہوگا نہ ماں نہ پیو.
ابھی کیا کرنا ہم نے؟ یہ سارے ظالم بھائی نہیں جان گئے تو پھر ظالموں کو لے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ گراؤنڈ ورک کرو، کچھ ان کو بچاؤ، کچھ اپنے آپ کو بچاؤ، کچھ ظالم کرنا چھوڑ دو، کچھ نہ کچھ کرو یاد ان کے ساتھ، ورنہ یہ ہے کہ جو ظالموں کو تباہ کر دیا جائے تو باقی بتاؤ کتنے لوگ بچیں گے صبح تک اس ملک میں، اس قوم میں؟ یہ حساب لگا بچنے والے میرا خیال ہے کوئی مختصر ہی ہوں گے، وہ مظلوم بچ جائے گا، وہ بھی ساتھ ہی رہے گا، ہاں وہ ویسے مر جائے گا۔ ہاں بولو بولو، قاضی صاحب بولو، انور صاحب بولو، ہاں بولا جائے، کچھ بولو، شفیع صاحب بولو، کچھ بولا جائے، ہاں مجھ سے تنویر بولے، راز صاحب بولا جائے، ان کی جواب بولو۔ اگر ایسا وقت آ جائے کہ پوچھنے والا سوال یا بولنے والی بات نہ رہے، وہ وقت کہ آپ نے زندگی کو قبول کر لیا، اس لیے آپ کوئی ایسا ڈسکس کرنے والا مسئلہ نہیں رہے، زندگی جس نے قبول کر لی اس نے اللہ کو قبول کر، امکانات ہیں، مسائل ہیں، گرد و پیش ہے، ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں، اور اربا مخلوقات کے باوجود آپ کا دائرہ آشنائی چند ہزار آدمی، میرا خیال ہزار بھی نہیں ہوتے، کتنے آدمی ہیں جن کو آپ نام لے کے پکار سکتے ہو؟ میرا خیال ہمیں تو 2 آدمی بھی نظر نہیں آتے، نام بھول جاتے ہیں، چہرے یاد رہتے ہیں، کبھی چہرہ بھول جاتا ہے، نام یاد رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن کے جہاں اسکول آپ نے دیکھے وہ آپ دوبارہ وزٹ نہیں کر سکتے، وہ واقعہ چلے گئے، دوست احباب ادھر، میں آپ کے ساتھ پڑھتا تھا پہلی دوسری نماز میں، کون جان سکتا ہے؟ تو دوستوں کو، رشتہ داروں کو نام کے ساتھ پکارنے والی بات کا نام اگر دائرہ ہو تو تمہارے دائرے میں کتنے احباب ہیں؟ یہ کل کائنات ہے۔ شہر اگر صرف دیکھی ہوئی گلیوں اور مکانوں کا نام ہے تو شہر آپ کے لیے خالی ہے، کتنے دیکھی ہوئی آپ نے چیزیں؟ لاہور میں رہنے والے غالباً لاہور سے آشنا نہیں ہیں، اس دنیا میں رہنے والے دنیا سے آشنا نہیں ہیں، وہ پیرس ہے، واشنگٹن ہے، جو نیو یارک ہے، یہ نام تو ہیں، شہر نہیں ہے۔ شہر تو ہے، تیرے لیے نہیں ہے، تیرے لیے تو ہے بھی، تیرے مطلب امکان میں نہیں ہے، امکان میں تو ہے لیکن آشنائی میں نہیں آئے، اگر آشنائی میں آئے تو تب بھی نہیں آئے، ان لوگوں کے اندر نہیں آتے، تمہارے کہاں سے آئیں گے؟ تو اتنی دنیا ہے تمہاری، اور اس کے اندر 60 سال کل ایریا ہے، بڑی بات ہے۔ چلو آپ کے لیے 70 سال ہو گئے، 76 سال ہو گئے، 25 کر لو، یہ کل آپ کے پاس مطلب مقررہ وقت ہے، گنتی کا میعاد مقرر، اتنا عرصہ میں رہنا ہے، اس میں سے کچھ اول زمانہ جو ہے نا آپ کا ہوش سے باہر ہے، بچپن پڑھنے کے لیے دادا دادی پتی کون لوگ تھے، وہ ہمیں چاہنے والے تھے، بڑے پیار کرتے تھے، وہی زمانہ دھندلا سے گزر گیا، باقی اسکولس کا کوئی وقت گزر گیا، پتہ نہیں کس طرح گزرا، کالج سے بھی یونیورسٹی سے گزرے، پھر اور واقعات گزرے، پتہ نہیں کس طرح، کل کی بات ہے، کل کی بات نہیں ہے، کل کی بات ہی کل کی بات نہیں ہے، کہتے پھر ابھی مطلب شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، شادی کرنے بکھیڑے پیدا ہو گئے، پتہ کیا واقعہ بھولتا جا رہا ہے، یہ ایسی مطلب ایک رسی ہے جو انسان بنتا جا رہا ہے اور گدھا کھاتا جا رہا ہے، گھاس کی رسی، گھاس کی رسی بنتے جا گدھا کھاتا، کتنی ہے رسی تمہارے جتنی ہاتھ میں ہے، زندگی کتنی ہے جتنی تمہارے سامنے ہے، جو گزر گئی وہ یاد نہیں رہی، اس کا حاصل نہیں رہا، آنے والی ہمیشہ آنے والی ہوتی ہے، وہ کبھی آئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کل زندگی، گنتی کے دن ہے، پھر بڑھاپا اور بیماریوں کا زمانہ، بلکہ غم کا زمانہ، غم کی یادوں کا زمانہ، جوانی سے آپ انا للہ پڑھنا شروع کرتے ہو، توبہ توبہ، بچپن سے شروع کر دیتے ہو،
بچپن سے دادا دادی اور گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ قریب ہوتے ہیں، رخصت ہو گئے، وہ واقعہ ہوتا ہے، غم نہیں ہوتا اس کا. کیا ہے واقعہ ہوتا ہے، غم نہیں ہوتا. غم کا زمانہ ذرا والدین سے شروع ہوتا ہے، دادا دادی سے نہیں ہوتا، وہ تو واقعہ ہی ہوتا ہے. پھر ذرا غم آ گیا، آہستہ آہستہ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پھر آج نہ لوگ چلے جاتے ہیں، غم بڑھتے گئے، پھر اور رشتے دار بھائیاں شائیاں ادھر ادھر کیا کہانیاں ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ایسا ہو اللہ کرے کسی کے ساتھ نہ ہو، لیکن سب کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ پھر واقعہ ہو جائے گا، پھر محلہ خالی ہونا شروع ہو جائے گا. وہ پرانے جو مسجد کے سارے صف بردار تھے وہ سارے بدل گئے، وہ جو حاجی صاحب نماز پڑھا کر وہ بھی چلے گئے، دوسرے کا بھائی بھی چلا گیا، وہ ادھر مؤذن صاحب چلے گئے. یعنی پرانی صف ساری ختم ہو گئی. ایسے مسجد پرانی جا کے دیکھو تو کبھی وہ پھر والی مسجد جا کے دیکھو کوئی بندہ ہے اسے اس میں کوئی بندہ نہیں رہتا. تو مسجد وہی ہوتی، سارا واقعہ غلط ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا. محلہ سارا خالی، شہر سارے خالی، بندے ہی بندے، شہر خالی. یعنی کہ شہر بھرا ہوا ہے اور شہر خالی ہے. آپ نے کبھی پرانے گاؤں میں جاؤ سر وہ بے شمار بندے، ایک بندہ کون آ گیا، یہی تو بندہ ہے، یہی بندہ، یہ تو بندہ ہے ہی کوئی یہاں پر. بس یہی ہوتا ہے. اپنے گھروں میں مہمان بن کے جاؤ اور آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ اپنے گھر میں مہمان کیا ہوتا ہے. تو یہ واقعہ چلتے چلتے آخر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اجتماع سے چلتے چلتے تنہا ہو جاتے. پھر وہ وقت آتا ہے کہ پرانے غم یاد کرنے کا زمانہ آ جاتا ہے، یاد کرتے جاؤ. پھر اپنی اولاد کہتے ہیں شادیاں کرو، رخصت کرو، اور الٹیمیٹلی آپ اکیلے کے رہ گئے. پھر بیماری کے اندر نہ کوئی ساتھ دے گا، نہ کوئی بندہ واقف ہوگا، نہ کوئی پرندہ واقف ہوگا. پھر آپ نے حاصل کیا کیا؟ کچھ حاصل نہیں کیا. مطلب صرف یہاں تک پہنچ نہیں تھا. پھر ایک آواز آتی ہے پہنچ گیا خیر سے، وہ جی بہت کچھ کرنا تھا، کرنا تم نے خواب کرنا، کوئی کرتا تھا آج تک. کسی غریب کبھی ختم ہوئے دنیا میں، کبھی امیر ختم ہوئے دنیا میں، چہرے کے لیے برابر ہوئے. ایک خوبصورت پیدا ہوتا ہے، 7 آدمی ویسے اسلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ خوبصورت ہے. محبوب کا چہرہ تو محبوب کا چہرہ ہوتا نہیں ہوتا. اب وہ اس نے کوئی رشوت دی ہوئی ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ کسی کیا بنا دیا، کسی کیا بنا دیا. تو کچھ مطلب ایسے واقعات ہی بند ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ اپنے شہر کو ایک کسی طرح نہیں بدل سکتے. سڑکوں کے باوجود سڑکوں کی کمی رہتی ہے، بے شمار سڑکیں ہیں، بے شمار کمی ہیں. شہر کے اندر 5000 بسیں چلتی جائیں تو بس کو نہیں ملے گی. یہ اللہ کا کام ہے، بندوں کے کام ہے. دیکھتے جاؤ، آپ کرتے جاؤ. کبھی آپ علاج انسان نہیں کر سکتا. پیغمبروں کے زمانے سے آپ دیتے جاؤ، کافر بھی یا ڈھیروں ڈھیروں ہو گئے، مسلمان بھی ڈھیروں ڈھیروں، رونق لگے گی اس کے. کبھی یار تارے ہیں، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے. وہ کفر بھی ادھر سے آ رہا ہے، اسلام بھی ادھر سے آ رہا ہے. اپنا وقت پورا کرو. 60 سال سے آگے جو ہو رہا ہے محنت چلا جا رہا ہے، وقت آگے وہ دیکھا نا آ جاؤ آ جاؤ، اعتراض سمیت ہی جانا پڑے گا. کر کے کیا جاؤ گے؟ میرا خیال ہے دریافت کسی کو تم پہاڑ پہ واپس نہیں بھیج سکتے. کیا بات؟ پرندے پیدا ہوتے ہی اڑتے ہیں اور مچھلی پیدا ہوتے ہی تیرتی جا رہی ہے، اور درخت ویسے کے ویسے ہیں، اور دریا اسی طرح ہے، پانی اسی طرح ہے. بادل برستا ہے، می ہوتا ہے، زندگی چلی جا رہی ہے رواں دواں. تم نے آنا اور چلے جانا ہے. تم نے اس میں کیا انقلاب کرے گا؟ انقلاب تو وہ کرے گا جو سورج کو واپس لائے. انقلاب تو وہ ہے. اور تمہاری سائنس کب ترقی کرے گی؟ روحانیت کی سائنس کہ جتنے چاند سے تم نے سامان ان کو ڈھا دیا. کن کا؟ وہ سائنس کے ذریعے رکھا ہے، اس کو اپنی طاقت کو نہیں اٹھا. پھر آپ کہیں گے تمہاری روحانیت بیدار ہوگی. ابھی تو باتیں آپ کرتے جا رہے، واقعات دیکھتے جا رہے. ابھی تمہارے حالات بھی یہی ہے. اس لیے سائنس کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور آپ اللہ کے کام دیکھتے جاؤ کیا کر رہے ہیں. اب یہ اللہ کا، جب کبھی تمہارے سے بس سے باہر ہو جائے بات تو پھر اطمینان میں آ جاؤ. کہتے ہیں ڈاکٹروں نے جواب دیا مریض کو، پھر کہتا مریض بچ جائے گا. پھر یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ڈاکٹروں سے نجات مل گئی تو اب اللہ کی طرف رجوع کریں گے یہ لوگ، اب بچ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ جب حالات انسان کی ذات سے بچ گئے، اب انسان کا علاج نہیں ہو سکتے، انسان علاج نہیں کر سکتے. لہذا یہ قوم بچ جائے گی، کیونکہ اب کون بچائے گا؟ اب اللہ بچائے گا. اب یہ آپ کے قائدین تو اس کے بچا نہیں سکتے، آپ کے محسنین نہیں بچا سکتے. یہ تو پنجاب کے سینٹر کی لڑائی ہو رہی ہے، ادھر رونقیں لگی ہوئی ہیں، میلہ لگا ہوا ہے، اور دونوں کھائے پیے جا رہے ہیں. اگر کوئی غریب آپ میں سے آنکھیں کھول کے دیکھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، کہتے یہ مال ادھر دے دو، کہتے یہ مال ادھر دے، جھگڑا کرتے جاؤ. غریب کہتا ہے، اسے کہتے ہیں تیرا کیس حل کر رہے ہیں. اس کا کیا حل ہو رہا ہے؟ تو بھوکا پڑ گیا تو تمہارا کوئی کیس حل نہیں کرے گا. یہ آپ نہیں اور تماشے کرتے جائیں دونوں. تو بوتھ آف یو 3 گیٹ آؤٹ. اچھا بجک پک دونوں میں سے تینوں غائب ہو جاؤ. اس لیے یہ جو آپ کے محسنین ہیں
خدا آپ کو قائدین سے بچائے، خدا قوم کو لیڈروں سے بچائے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ جو کچھ کرتے جا رہے ہیں بچے ہی بدلے کرتے جا رہے ہو؟ ہمارا کیس حل کرتے جا رہے ہو تو ہمارا کیس ہی حل ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک بچی کی شادی ہوئی جس میں سے جو لیڈر ہے، شادی پہ مطلب جتنا خرچ ہوا تو کتنی ہزار کا بچوں کی شادی ہو سکتی ہے، تو دوسرے خیر سے مطلب ابھی تک جہاز میرا خیال رکا ہوا سمندر میں، جس کا پتہ کتنا خرچہ ہے، جاتا ہے خرچہ پڑ گیا 75 لاکھ سے 95 کروڑ خرچ ہے، یا کوئی فرق نہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا یہ دونوں کو۔ وہ اگر دینا پڑ جائے تو ریلوے سے دے دیں گے، ان جگہ آپ کے پاس دینا پڑ جائے کیا فرق پڑے گا، جیسے پڑ جائے گا، اور تو ہی لوگ دیتے جاؤ موجہ کرتے جاؤ۔ وہ کرکٹ کی طرح رنز بناتے جا رہے ہیں تو اتنا آگے جا رہے ہیں۔ یہی آپ کا کام ہے، اخباروں میں سرخیاں لگاتے جاؤ زندہ باد، آج اس کے دے دیں، وہی کام ہے، وہی بات ہے، کچھ کام نہیں ہے، قوم ضائع ہوگی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ضائع ہوگی تو مایوس نہ ہونا کہ اب اللہ کے پاس لگی بات۔ اور میں نے ایک فکر آپ کو بتایا تھا کہ چھت گرنے لگ جاتے بھاگ جاؤ، اور آسمان گرنے لگ جاتے اب ٹھہر جاؤ، اب یہ آسمان گرنے کا ہوتا ہے، اوپر سے کوئی فیصلہ ہوگا تو ہوگا، تمہارے بس سے باہر ہے۔ تو بڑی بات ہے آپ نے دعا کر لو کہ یا اللہ مجھے تو بچا، ٹھیک ہے، تم اپنے مطلب اونٹ لے جاؤ، کھانا کعبہ جانے تو اس کا مالا ہی جانے، یہ تم کر سکتے ہو ایٹ دی موسٹ، اپنی جان بچاؤ۔ اور کوئی حالت نہیں۔ علامہ اقبال ہاں ہے کیا؟ ہاں یہ اقبال کا شعر ہے نا، ہے کیا؟ ہاں 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 ہے۔ دیکھو وہ خرقہ پوش کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہے کہ ہر خرقہ سالس کے اندر ہے مہاجن، کچھ مشاہد کرام کے بارے اس نے سخت لفظ کہے، پھر اس کا خیال ہے یہ تو غلط بات ہوگی کہ جب اس کو کوئی وزڈم ملی نا، اس نے کہا ان کی طرح تھوڑی داد دے دو، ان میں سچے لوگ بھی ہیں، سارا طبقہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے پھر یہ دیکھا کہ یہ ان کے اندر بھی بہت صحیح لوگ ہیں اور بہت وزڈم والے ہیں، اور ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ان کا تعلق براہ راست اللہ سے بھی ہے۔ پیر جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن پیری جھوٹی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر جو ہے نا آج کل جتنا ہے یہ تقریباً سارے بندے جھوٹے کہہ لو، لیکن اسی کے اندر سچ ضرور ہوگا۔ اور لطف کی بات یہ ہے، سچ کا ثبوت یہ ہے کہ اس شعبے میں پیری کے شعبے میں اتنا سچ ہے کہ جھوٹے کو کامیاب ہونے کے لیے یہی لباس پہننا پڑا، اس لباس کی سچائی اتنی زیادہ ہے کہ جھوٹے بھی کامیاب ہوگا تو یہی لباس پہن کے ہوگا۔ تو اس کو لباس کو اتنا معتبر بنایا معتبر بنانے والوں نے کہ آج تک جھوٹوں کے باوجود یہی لباس معتبر ہے، اور آج تک مسجدوں کے اندر شرارت بڑی پیدا ہوئی ہے، لیکن مسجد رسالت جو ہے، ممبر مسجد جو ہے وہی معتبر ہے، جب بھی بولے گا مسجد کی ممبر سے بولے گا، اس کے علاوہ سچ نہیں بولے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اتنی باتوں کے باوجود کہ اس میں کوڑ کا بڑا آ گیا، جھوٹ بھی آ گیا، بڑا کچھ آ گیا، لیکن یہ ادارے یہی ہے۔ تو جھگڑا اصل میں کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ ادارے خراب ہو گئے۔ کون سا ادارہ؟ علماء کا ادارہ نمبر 1، مشائخ کا ادارہ نمبر 2۔ اب علماء اور مشائخ الگ الگ ہو جائیں تو ٹوٹ گیا اسلام، یہی وجہ ہے کہ علماء کانفرنس الگ ہوتی ہے، مشائخ کانفرنس الگ ہوتی ہے۔ اور چلو مان لیا جائے کہ علماء کیا ہے، علم والے لوگ ہیں زیادہ، تو پھر یہ اکٹھے ہو جائیں۔ پھر علماء کے اندر مسلک یہ ہے، مسلک 2 ہے، 2 بندی ہے، بریلوی ہے، ادھر ہے ادھر ہے، کوئی اور فرقہ ہوگا، اور ہوگا، اور ہوگا۔ اچھا مشائخ کرام جو ہیں یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے، ان میں آپ بتاؤ اکٹھے نہیں ہوئے آج تک۔ روحانی لوگ ہیں نا، اشلائی تو ہوگی ان کو، ایک دوسرے سے بھی ہوگی یا آپس میں بھی ہوگی، تو پھر ان کو گریڈ کا پتہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کا۔ اس کا مطلب اپنا گریڈ پتا ہے کہ میں معتبر ہوں اور دوسرا غیر معتبر ہے، سارے یہی کہ ہم تو ہیں معتبر، ہمیں تو پیر صاحب نے دیے خلافت،
پھر دوسرے لوگ اس کے پیر نے اس خلافت دی پھر وہ بھی معتبر ہے. اگر تم مسلمانوں کے خواہ ہو تو پھر مشائخ کرام کی جو مطاعت ہے یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے. شیخ محترم ہونا چاہیے. بھائی یہ فیصلہ کر لیں آپس میں مطلب ایک شعبہ اختیار کر لیں تو پھر کام بن جائے گا. یہ بھی نہیں بنا رہے علماء بھی نہیں بنا رہے. وہ اس کا علم ہو گیا نا کوئی اور بن ہوتا ہے تو یا رسول اللہ کہنے پہ جھگڑا ہو گیا. نعرہ رسالت یا رسول اللہ دوسرے اس کو مار دی تھی اس کو مار دی تو یا رسول اللہ کہتے کہتے. تو یہ ہے مسلمانوں کے اندر واقعات. تو نظام کون سے ٹوٹ گیا؟ عقیدہ جو ادارہ مسجد والا اور احتاب تعلیم مدرسہ یہ بھی ٹوٹ گیا. استاد بھی آگے پیچھے اور جو لیڈر تھی سیاسی وہ بھی ختم ہو. چاروں ادارے تھے چاروں ایک جیسے تھے مل کے چلا کرتے تھے کہ خانقاہ میں خالی ہے صوفیوں کے کدو. اب وہاں پر بھی خالی ہو گئے. تو اسکول کے اندر بھی کہتے کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ وہاں بھی آ گیا. اقبال بھی مطلب اس کو روتا پیٹتا چلا گیا. وہ اس نے ایک اور شعر کہا تھا کہ یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہے تو کر. یاد آیا تو شعر کسی کو ہی اقبال کا ہی ہے. مصرا تو ایک ہی یاد ہے مجھے دوسرا تو آپ کو ہونا چاہیے. تم بھی ایک شعر لا کے آ گئے. اقبال پڑھتا ہے کہ شعر یاد کے یہ معاملے ہے نازک جو تیری رضا ہے تو کر کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقے خان کا ہی. کہتے یہ جو نظام ہے نا یہ مجھے راس نہیں آیا. میں کہتا نہیں ہوں لیکن اس کے اندر وہ گڑبڑ ہوگی میرے ساتھ. وہ کہتا کہ میں کہہ نہیں سکتا وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ بات نہیں رہی جو پہلے بات تھی. اب مطلب وہ بات نہیں ہے. اس لیے وہ بیچارے آتے تو ادھر ہی ہیں سارے اسی سلسلے میں تلاش کرتے ہیں جو شعور والے لوگ ہوتے ہیں انہی گلیوں میں پھرتے ہیں اور ان گلیوں میں کوئی آشائش ملتی ہے اور نہ ملے گی جس بیچارے کو وہ یہ کہہ گا چٹپٹاتا ہو جائے گا پریشان ہو جائے گا. کہتے کس نے برباد کیا؟ کہتے کہنے والی بات نہیں پر پیر صاحب نے وقت کر کیونکہ وقت ضائع کا مطلب یہ ہے کہ بھائی عبادت میں تو لگا رکھا. آپ عبادت جو ہے نا آنکھ بند کر کے عبادت کرو تو یہ بھی عبادت ہے. آنکھ کھول کے عبادت کرو یہ بھی عبادت ہے. وقت گزر جائے گا ہر ایک. اللہ کام ہے جہاں جہاں مطلب آپ کو سکون عطا فرما دے. اب ضروری نہیں کہ ہر ایک کو تم اس کی شعور کے بڑھائی کرو زیادہ کرو جتنا کوئی خوش ہو جائے. تو آدھے لوگ ہیں غافل ہو کے زندگی گزارنے میں خوش ہیں گزار رہے ہیں تو جیسے گزار رہے ہیں ان کا شعور کیوں عطا کرتے ہیں. شیروں کی بات کر رہے تھے. ہاں شیروں کی بات ہو رہی تھی. یا کہاں تم یا کیوں نہیں اقبال کی ایک نظم ہے آپ فارسی میں. تو سن 30 میں جو سکھوں نے تنوین نظم کی اس کے سائڈ میں جو پہلی اسی کا ترجمہ ہے. آپ کے نظر سے گزرے ہیں اشعار کے نہیں. ربا ایکو یا کر ربا ایکو یا کر ربا ایکو یا چھوڑ لو گا. اتنی باتیں کر رہے تھے تو اس وقت کیا ہے وہ یا چنا تم یا چنی بعد نے اس سے متصر ہو کے لکھی. ربا ایکو یا کر ربا ایکو یا کر ایک کے سارے موئے جوا ایک کے سارے جان مار ربا ایکو یا کر. ایک گڑیوں سے چڑھ ایک سوٹ کے اس پر وجہ پڑ گئے ساری کلی کار. تو اس کے ہم نے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں انسان اچھا بات سمجھ گیا آپ کی کہ زندگی میں انسان ایک بات یادداشت کے ڈپارٹمنٹ میں رکھتا ہے. بچپن سے چیز محفوظ آ رہی ہے وہ اس کا فنکشن کونی اور ایک فنکشن ہے کہ اس کو سنانا بڑی میری چیز ایک محفوظ اور یہ بڑی انسان کی یادداشت پر بوجھ ہوتا ہے. وہ کتنی پرانی بات دہرا دی کہ ایک بات دہرانے سے عافیت ان کو مل گئی ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم جو ذہن میں یادداشت کے خانے میں چیزیں رکھ رہے ہیں یہ کل کو سامان پرانا نہ ہو جائے. یہ بڑا خیال رکھو کہ وہ چیزیں جو آج تازہ ہیں الماری میں ہم رکھ رہے ہیں یادداشت کی الماری میں تو کل کو کچھ عرصہ بعد 20 سال 30 سال 40 سال بعد 40 کیا ہوتے ہیں بعد کچھ دنوں کے بعد جب آپ کھولو گے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہی واقعہ ہو پڑے. تو اپنی یادداشت کی حفاظت کرو اور یادداشت کی حفاظت ہوتی ہے کہ ان میں وہ چیزیں رکھو جو آپ کے عقیدے میں استعمال ہوں گی تاکہ مطلب وہ چیز جو ہے نا ڈیٹ سے باہر ہو جائے کیونکہ تم رکھتے ضرور جا رہے ہو. وہ چہرے یاد رکھو جو تمہارے عقیدے کی راہ میں ہے. وہ سنگتیں اختیار کرو جو تمہارے عقیدے کی راہ میں ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ اختلاف نہ کرنا ایک جلد و پیش سے
زمانے کے ساتھ بھی اختلاف نہ کرنا، یہ بنانے والے کا راز ہے۔ ہاں تم اسی غلط دنیا میں صحیح راستے تلاش کرو اور صحیح راستے پہ چلنے والوں کو ساتھ دے دو اور صحیح راستے کے خواہش مندوں کو ساتھ لے لو، بس اسی دنیا میں وہ راستہ تلاش کرنا اور اسی گمراہ دنیا میں رہنما پیدا ہو اور اسی دنیا کے اندر راستے ملے۔ یہ دنیا جس میں خدا کا ملنا مشکل ہے، اسی میں خدا کو پایا لوگوں نے۔ اس دنیا کے اندر یہ اتنی سال اتنی عمر ہے، بہت آدھی عمر کو رضائی جاتی ہے، اسی کے اندر لوگوں نے راستہ پایا، لوگوں نے فلاح کیا تو لوگوں نے سارا کام کیا۔ اس لیے جو کچھ ہونا ہے زندگی میں ہونا ہے، اب آپ لوگ اپنے اس پہ خیال رکھو۔ تو ایک یادداشت کی اصلاح کرنی ہے، غیر ضروری چیزیں یادداشت میں نہیں ڈالنی، غیر ضروری ٹینشن یادداشت میں نہیں رہنی، ایسے آدمی سے نفرت نہ کرنا جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ کیا کہا؟ ایسے آدمی جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے اس کے پیچھے نہ پڑنا، اس کی نفرت نہیں کرنی اس سے۔ تو آپ بتاؤ کہ نفرت کے بندے قابل رہیں گے؟ اس کی برائی سے اگر اس میں وہ خامی ہے، اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ نہ خامی سے نفرت کر، خام سے نفرت نہ کر، خامی سے نفرت کر، کام سے نفرت نہ خام سے نفرت نہیں کر، بندے سے نفرت نہ کر، عمل وہ عمل نہیں کرنا تم نے۔ اور وہ جو خامی ہے بیماری ہے، تجھے وہ بیماری نہیں ملی، تجھے صحت ہوگی، اس کو وہ بیماری لگی، گناہ کی بیماری، آپ اس پر رحم کر، نفرت نہ کر۔ وہ بھائی جو ہے نا وہ بیماری میں مبتلا ہوگا، بیماری گناہ کی بیماری ہے، بغاوت کی بیماری ہے، گمراہی کی بیماری ہے، یہ بڑی بیماری ہیں، یہ روحانی بیماری ہوتی ہیں اور یہ اس کو لگ گئی ہے، اس کے لیے دعا کر۔ اگر کبھی جاگنا نصیب ہو تو سونے والوں کے لیے بھی دعا کر کہ یا اللہ ان کو بھی نصیب کر۔ اس لیے بڑا احتیاط چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ بندہ بہت برا ہے میں کیسے اسے معامل کر سکتا ہوں، کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو تباہ کر، سارے باتیں مجھا ہے، لیکن ذرا یہ خیال کرو کہ کہا ہے سب کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن امت ہے رحمت للعالمین، بس یہ رحمت للعالمین کی امت ہے کہ اس امت کے بندوں کو دوزخ میں بھیجنے کا منصوبہ نہ بنانا، تم خود چلے جاؤ گے۔ اس کے اندر بڑی امید ہے بخش دے جانے کی، اصلاح کی۔ جس نے تجھے اصلاح دیا ہے وہ ان کو بھی اصلاح کرے گا، ان کے بھی واقعات درست ہو جائیں گے۔ یہ بڑا خیال رکھنا۔ آپ نے میں کہہ رہا دل صاف کر لو، دل سے نمبر بن جائے، کوئی یادداشت میں اختیاری چیز نہیں رکھنی، کوئی رنجش نہیں رکھنی، ورنہ تمہاری یادداشت سلب ہو جائے گی اور پھر دھندلا ہو جائے گا تمہارا کہ وہ کا تھا نام کا کیا کیا، وہ جو دھندلا ہو گیا، نفرت پیدا ہوگی نا۔ نفرت نہیں رکھنی، کوئی دورت نہیں رکھنی۔ آج جوانی ہے، خون گرم ہے، کل یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یک برف ہو جائے گا۔ نفرت نہیں رکھنی، کوئی دورت نہیں رکھنی، کسی آدمی کے لیے علم ول نہیں رکھنی کہ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ دیکھ لے، اس نے میرا مال کھایا ہے، تباہ دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا باپ کا مال ہے، آنا جانا اس نے رہنا ہے، بار اس کی تباہی مت سوچو۔ یہ آپ کی راز ہے اس کا۔ دعا، آپ دعا کرنے والے بن جاؤ گے تو آپ آسانی میں رہے گے۔ زندہ رہو موت کے انتظار کے ساتھ، مرنے والوں کو جانے دو کہ زندگی دینے والا خود ہی لے گیا۔ جانے دینے مطلب کیا ہے؟ یہ نہ کچھ کے پیچھے مطلب میرا خیال ہی ساتھ چلا جا رہا ہے، یہ آنا جانا چلا رہتا ہے۔ آپ مطلب یہ دیکھو کہ واقعہ بڑا ضروری ہے اس کائنات میں۔ باقی جو بھی تم کام کرتے جا رہے ہو اٹرنل ہونے کے لیے، لافانی ہونے کے لیے، لافانی ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہی کام ہو، اور اس کی مرضی ہے کسی کو بقا عطا کر دے، مرضی ہے تو کچھ کو فنا کر دے، اور مرضی ہے تو آرام سے لڑنے والے کو اور جاگنے والے کو معروم دو عالم رکھا اور سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ یہ تو اس کی کام ہے، جس کو چاہے مطلب عطا کر دے یا جس کو چاہے معروم کر دے، یہ کرتا ہے۔ اور کیا میرے شیخ نے آپ کو کہ نقطے کو اگر چاہے تو بسم اللہ بنا دے، تو وہ چاہے جو چاہے کرتا وہ آپ ہی ہے۔ یہ سارے کام ہوتے پہلے پھنس لگے ہوئے نبی بنانا، ورنہ نبی اگر بنتے جمہوریت سے مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ پیغمبر جمہوریت سے نہیں بنے۔ مجھے آپ کیسے جو پیغمبر بن گئے، آپ کیسے نبی بن گئے؟ آپ تو ہم میں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم میں ہیں، آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ واقعی چچا کے بیٹے ہو، واقعی آپ ہمارے چچا ہو۔ تو یہ تو اللہ نے کہا یہ ایک ایسا راز ہے کہ جب ہم اس میں ایک نبی پیدا کرتے ہیں تو ہم اس کو نوازتے ہیں، باتیں تو یہ ہم کا کام ہے۔ ہم کے کام میں تم دخل نہ دینا، یاد رکھنا، ورنہ ہم ڈاٹا جائے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اس کے کام میں دخل نہ دینا۔
اس نے اس کو کیوں دیا ہوا یاد ہے گمراہ ہو جاؤ گے. وہ چاہے اس کو دے سکتا ہے, چاہے تو مطلب جو چاہے کر سکتا ہے, اور حدود کو طاقت دے سکتا ہے, اور بابیل کو فیل پر حاوی کر سکتا ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. کہ جیسا فیل بڑا پکا تھا, فیل کیا گھوڑے کیا فیل ہوتا ہے, یہ گدھا ہو جاتا ہے فیل جب اس کا حکم آ جاتا ہے. اس لیے کبھی اپنی طاقتوں پر بھروسہ نہیں کرنا, اس کا امر جو ہے وہ غالب ہے, جو چاہے کرے, کن سے وہ یقین کرے, اور وہ جو چاہے کرتا جا رہا ہے, اور عزت دے کسی کو ذلت دے. کبھی کبھی ریت کو عزت دیتا ہے اور دریا کو ذلت ہو جاتی ہے, ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے وہ چاہے گا کہ جس کو چاہے سرفراز کرے. خیال ہے کہ کون ہے تیرے کام عجب ہے کہ دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے, وہ جو چاہے کرتا ہے. کہ مالک بھی ہے, مانگتا بھی ہے, ہر رنگ میں آیا. خیال کرو کہ دینے کے لیے آئے تو انکار نہ کرنا, لینے کے لیے پھر بھی انکار نہ کرنا. کہتا یہ دینے کے لیے آیا جو دو جیتا فرماؤ, وہ سارے واپس لینے کے لیے آیا, اور گلا نہیں کرنا, مال تک لے گیا, مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں اور پوچھو آپ بات, آپ بولتے جاؤ نا, ڈاکٹر صاحب بولو, اتو جی آپ بولو. بولو گے تو وہ آئے تو ہاں, جن سوالوں کا جواب مل گیا تھا پھر اور پوچھو. ہاں آپ بولو بولو بولو. ہاں جو آپ نے مشائخ کا صوفیہ کا ذکر کیا ہے, بات کرتے ہیں کشف کی بات میں, ہاں کشف اور قبول یا کشف, ہاں 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 یہ سمجھ جاتا ہوں کہ ہوتا ہے, اگر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کشف ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے, آشنائی ہوتی ہے. میں بات نہیں کرتا, ہاں یہ برزخی لوگوں سے بھی بات کرنا کا ہوتا ہے. اب یہ ان کی رینج آتی ہے, اپنی جی رینج ہے, اچھا, جس کی رینج جہاں تک ہو, 12 بجے ازل تک ہو سکتا ہے, الست تک ہو سکتا ہے, یوم الست تک ہو سکتا ہے. بالکل معاملات مطلب معاملات, اب معاملات تفصیلات ہیں نا, تفصیل کو چھوڑو. مطلب یہ ہے کہ کسی سے بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ فلاں صاحب فلاں بزرگ کے پاس کیا رہنمائی حاصل کر دیں کسی دین کے معاملے میں, کسی معاملے میں. اب دیکھو کشف ہے بات کی, دیکھو کشف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کشف تو واضح ہوتا ہے. ہوتا ہے. اب اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشف کی تفصیل جانا چاہتا نہیں, کشف ہوتا ہے, وہ فیض اکتساب کرنا. میں اگلی بات کر رہا ہوں, صاحب کی فیض یہ ہے کہ آپ کسی ولی کی قبر پہ جا کے کسی ولی سے کوئی رہنمائی یا فیض حاصل کر سکتے ہیں. ہاں میں آپ کی بات نہیں کر رہا, کوئی آپ میں اسی کی بات کر رہا ہوں, ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں, جس کا ہوتا ہے نا رینج, وہ کر سکتا ہے, وہ رینج جب بات کر سکتا ہے. کر سکتا ہے. ہاں وہی بڑا سمپل. ذبح کرو گائے کو, چھوٹی گائے بکرا اچھا ہے, اور قاتل ذبح کرنے کے بعد قاتل کہتے ہیں نام بتا دیتی, ایسے بڑا نہیں تو کیا ہے وہ واقعہ کیا ہے, بولو. گائے کا واقعہ ہے, کیا واقعہ ہے, ٹھیک ہے, تفصیل میں ہاں یاد آگے جائے گا کیا ہے. کہ حکم ہوتا ہے کہ ہاں ایک گائے ذبح کرو, ہاں سوال کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ معاملہ ہے, گائے کو ذبح کرنا ہے, یہ فلاں قسم کی ہو, کس قسم کی ہو, ہاں ایسی ہو, ہاں تو میں کہا نہیں حکم ہے. پھر رنگ بھی بتائے جاتے ہیں, یہ اچھا, پھر اصل وہ ذبح ہو جاتی ہے, اور اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایک مظلوم جو ہے اس کا حق کیا مرنے کے بعد گائے بولتے بھی کیا اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. اگر ولی اللہ ہے, اللہ کا دوست ہے, تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. میری صاحب سے بات, اچھا صاحب کو چھوڑو, انہوں نے مجھے اس سلسلے میں
بات کہی جواب میں وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا اور اس کی وہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ایک بات اسے دلیل دی ہے، وہ دلیل یہ دی ہے آپ جی بات سمجھے آپ جی ہاں جی دلیل سے تو بنوا ہی دے رہا کوئی آپ کو، نہیں میں نے کہا انہوں نے جو صاحب نے اس کے نہ ماننے کی دلیل دی دلیل سے تو ثابت نہیں ہوتی بات، تو دلیل میں ڈالیں گے اس کو، دلیل سے اس دن ثابت ہوگی جس دن دلیل سے اللہ ثابت ہوا، اللہ تو دلیل سے ثابت نہیں ہوا، اللہ تو وکیل سے ثابت ہوا، اگر ثبوت کے ساتھ اللہ ہوتا تو پھر ساری بات تھی۔ تو اب راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ صداقت کیا ہے، سچے نے جو کیا دیا صداقت، وہ تو جی اللہ کے حق جو ہے ثبوت دو، 11 دلیلیں دے دو، شیطان 12 دلیلیں رکھتا ہے، اللہ سچا ثابت نہیں ہوتا۔ اب بات سمجھ رہے؟ پھر جواب کرنا پڑتا ہے اور مجھے میں نے بغیر دلیل کے مانا اس کو، کہتا ہے اب تو سچا ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ اگر ثابت کرنے لگ جاؤ تو اللہ ثابت نہیں ہوا نہیں ہوا، اب بتاؤ ماننے لگ جاؤ تو اللہ ماننا ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ مزاق قبر کا بندہ اندر ہے کدھر ہے، کیا قبر میں ہے، اسے بعد ملے گا، کس حالت میں ملے گا، پرانا بندہ ہے، انگریزی بولتے ہو، وہ عربی بولتا تھا، وہ فارسی بولنے والا ہے، پتہ نہیں کون سے زمانے کی بات، یہ قبرہ کا علم شروع ہو گیا تو گھاری قبر بن جائیں گی۔ یہ ہے دلیل کی بات، اور اگر دلیل سے بعد نکلو تو تمہارا سارا علم ہی ماضی ہے، تم نے حال میں کوئی بات ہی نہیں کی، تمہارا سارا فقہ ماضی، قبریں ہی بولتی بھی ساری دن۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے چھڑ دے وہ حال ہے، اللہ نے حبیب سے لے کے ساری بات کہا جائے تک ساری قبر بول رہی، قبریں بولتی جا رہی ہیں اقبال سمیت، کوئی بندے سے کہیں قبر کے علاوہ بول رہا ہو، بٹر رسل لے لو، ٹان بی لے لو، ٹی ایس ایلیٹ لے لو، شیکسپیئر لے لو، جان کیٹس لے لو، وغیرہ سے وغیرہ لے لو، اس سے وہ لے لو، ساری فارسی، ساری عربی، سارا اسلام، ساری قبر، وہ تو قبر جا کے بولے تھی گھر بڑے ہو جاتا اقبال بلایا، وہ تو کتنے بلایا بتا رہے پاکستان میں، وہ بھائی اقبال تھی آ گیا کر ان کا سناب چیز کیا ہے نہیں اس طرح شہر یہ دیکھتے آپ پوچھا جی بھائی تو کی واقعہ ہے، کہتے واقعہ یوں ہوا، اب مجھے خود اقبال انکار تب کرو گے جب تم موجود ہو وہاں پر، میری بات سمجھیے آپ کو، سچ کب ہے، ماننے والے کو اقبال مجھے ملا تم بتا گواہی دے ہے ملے ملا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، تو کہہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، جب میں نہیں مانتا کہ اقبال مشکل ہے، اقبال ہی میں آگے اقبال ملا ہے، آپ کا نام کیا ہے اقبال، اقبال کرنے میں کیا مشکل ہے، آپ بات سمجھ رہے ہو، اپنے آپ کو انکار کے لیے وقف کرو گے تو انکار ہی کرتے جاؤ گے، مسلمان بننے ہو تو فائدہ اٹھاؤ، اقرار کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو، نہ مانگنے والے زمانے میں میں مانگ رہا ہوں، اب یہ آپ کی بڑی بات ہے، اسلام یہی ہے، قبر کی کہتا ہے یہ فرصت ہوئی تو پھر ان سے بات کریں گے، فی الحال تو میں اپنی قبر کا فکر کر رہا ہوں، کمیونیکیشن کی کیا ضرورت ہے، قبر سے رابطہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے انسان تو پھر وہ مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے رابطہ رکھا ہے، کبھی کبھی پرندہ گائیڈ کر جاتا ہے، کبھی مشاہدہ گائیڈ کر جاتا ہے، کبھی آواز ایک آواز آتی ہے چلو کرو بات، تو ایسے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ نشانات ہیں جو راستے پہ چلنے والوں کو راہ بتاتے ہیں کہ جہاں سے قریب قریب گزرتے جاؤ گمراہ نہیں ہوگی، تو صاحبان بازار ایک نشانی ہے، ایک بات نشانی ہے کہ جہاں سے فکر کا قافلہ گزرا ہے آپ بھی قریب قریب سے گزر جاؤ، اس میں کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، یہ مخلصین کے رابطے ہیں، اللہ عباد المخلصین، شیطان دکھا تو میں سب کو گمراہ کر دوں گا مگر عباد المخلصین، یہ مخلصین لوگ ہیں، تو مخلصین کو سلام کرنے جانا بہت اچھی بات ہے، ہر ایک بات نہیں ہے، اگر آپ کو یہ محسوس ہے یہ مخلصین لوگ ہیں تو سلام ہے ان کو اور ان کی قبروں کو بھی، اور یہ باتیں خبر نہیں ملتی، 1000 سال ہوئے قبر بنتی جا رہی، وہ دادا صاحب نے مسجد نال بنا لی، ماضی میں دی قریب مسجد زبردست بھائی،
کروڑ روپئے آپ ہی سنگے مجھے یاد رکھتے جا رہے ہو. وہ آپ لوگ جاتے نہیں تھے وہاں پر چیک اپ کرنے کے لیے. مسجد میں ہوں آپ جاتے ہیں کروٹ لیے پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی پہلے پتا ہوا ہے. اب یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے. ادھر سے بادشاہ اسلام کے مقبرے ٹوٹ رہے ہیں. جہانگیر کا مقبرہ برباد ہو گیا, وہ برباد ہو گیا, اور سارے قدیمہ تھوڑے بیٹھے کوئی کہیں بیٹھے ہے, وہ بھی کوئی پیسے یتیم فنڈ دے دیں ہیں. تو کہا دیجیے چل جا تو کھا جاتے لگا لے وہاں پر خیر تیرے گزارا ہو جائے گا. اتنے پتہ نہیں لگتا کہ لوگ دے جاتے چک دے جاتے 2 کروڑ 2.5 کروڑ 5 کروڑ. یہ ادھر ساڑھے میں زندہ بندہ کو نہیں. یہ ہے عقیدت. عقیدت گمراہی نہیں ہوتی. بازو نے وہ بیوقوف نہیں ہوتے وہ لوگ دینے والے. جو کاروبار چلا رہے کروڑ روپئے دے وہ بیوقوف لوگ ہوتے پاگل ہوتے. آسودگی ایک فکر بڑی بات ہے. اس دور میں جہاں ٹینشن کا زمانہ مرے پڑے اپنے گھروں میں بیوی سے ڈرے پڑے اپنے حالات سے پریشان ہو اپنے واقعات سے ڈسٹرب ہوئے وہاں جا کے چند لمحات دیکھ کے آ جاتے ہو تو ویسے ہی آزاد ہو گئے فکر سے آزاد ہو گئے نجات پا گئے. کیونکہ کہ پریشان آدمی کو نجات دینے کا کتنا پیسہ ہونا چاہیے. جان ہی لے لے. اگر کوئی شخص جان بچانے کا معاوضہ پوری جان لے لے تو دے دو. یہ بڑے فنکشن ہیں بڑے ادارے ہیں روحانی چپا خانے ہیں بڑی باتیں ہیں. آپ کا جو صاحب فیض کیا بوڑھا فیض ہے بندہ بدل کے رکھ دیتے ہیں اور روح پر غافل ہونے والے آپ جاگ جگا دیتی روح آ بھی جاتی ہے. انپڑھ آدمی جو ہے نا لکھنے لگ جاتا ہے. اچھا اس کو مان لینا ابھی ہے میں نے ثبوت دیا تک دو گے نہیں ہوگا. ثبوت بات کی بات ہوگی. ایک وظیفہ ہے کہ اور ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار کیا ہے سورہ یاسین میں وہ جلدہ من بین ایدیہم صدًّا ومن خلفہم صدًّا ہے نا. اس سے وظیفہ کرو اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی ان کے پیچھے دیوار. اگر وظیفہ آپ کا چل گیا پورے وظیفے ٹائم کے مطابق جسے پھونک مارو گے اس کو آگے سے نظر پہ نہیں آئے گا. کلام اور بدلے میں کلام کی طاقت ہے. آپ لے میں پڑھتے جاؤ ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کے کام ہونے شروع ہو جائیں. شکر کر کو ہونے نہیں پائے پڑھنا تو یا نہیں. ہاں مطلب پڑھا تو دماغات ہوگا نا مگر اس کے بعد ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ وضو کے ساتھ پردہ شروع کر کام کرتے ہیں. انسان مسلمانوں کے وہ کام جو انگریز کافر ہو کے کر دیتا ہے یہ ابھی دعا سے مانگے. غریب ہے نا جن کے اوپر غریب آدمی کیا خدا سے مطلب دعا مانگ جا رہا 10 روپئے دے دے اور جو ہے نا وہ سن خیرات دے پیسے دے $4 بلین فری آف کاسٹ. اس سود میں کیا پچھلا رائٹ آف کرتے جب بھاگ جاؤ. کون ہم نے حضور غوث پاک کے بدلے میں واقعات لکھے ہوئے ہیں. انہیں تھالیاں دے دی 200 روپئے دے دیا 500 روپئے دے دی ٹوٹ کی بات یاد ہے مطلب تائل کا دامن مراد بھر گیا. یہ ہماری فیض ہوتا ہے تھا. بڑے فیض کی کہانی ساری مولا علی نے عطا فرما دیا سب نے عطا فرما دی. مشکل کشائیاں ہو گئی وہ ادھر سے نکسن آتا ہے تو کہتے کتنے دے دیا $7 بلین ایڈ فری آف کاسٹ. گنتے پیسے 4 تک گنتے رہو پتہ ہی چلے گا کیا ہو. مدعیہ کا زمانہ کدھر سے کدھر نکل گیا. آج کل غوث سے جمع ہوتے تو کوئی اور ہی کہانی ہوتی. اگر یہ کلمہ پڑھنے والے تو غوث ہی ہے سارے مدد کرنے والے غوث والے. کہتے دنیا کدھر جائے گا غریب. اب بچوں کے جو انجیکشن آپ لگاتے رہتے ہو تو یہ ادھر سے پیسے آتے ہیں. تم کہاں سے لگاتے ہو انجیکشن تم تو پیسے مال کھا جاتے ہو سارے بچے ادھر سے کھا جاتے ہیں. یونائٹڈ کہا جاتا ہے. ایک کا آپس میں اب مقابلہ ہو گیا امریکہ اور روس کا کہ مدد کرنے میں کون زیادہ ہے. لڑائی میں کون زیادہ تھا اب مدد میں آ گئے. کہتا ہم نے اتنی ریٹ دے دی ہم نے اتنی ریٹ دی تو کمبل لے گیا وہ روٹی دے گئے چلو لگے چلے گا. یہ کتنی طاقتیں ہیں لوگوں کے ساتھ. اور ابھی ابھی سوچ رہا ہے کہ مزار پہ دستار بننے کی نہیں بنی. وہاں ہوئی ہے مسخر خلا کی پہنائی دری ہوئی ہے ابھی تک یہاں پر مزار دستار پر مزار دری ہوئی ہے ابھی تک مزار پر دستار ہمارے یہاں یہ واقعہ. تو یہ کوئی نکلنا چاہیے واقعہ. وہ مدت سے مطلب آپ انتظار کر رہے ہیں. میں ایک مدت سے اس انتظار میں گھوموں الہی اب تو مسیح کو آسمان سے اتار کو مسیح آئے گا. مجھے یہ کہ اصل میں ہم نہیں ٹھیک. ہم غریبوں کو دیتے نہیں ہیں اور امیروں کے غرق ہونے کی دعا مانگتے. یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا غریب کون ہے جو کسی امیر کے مال کو
ललचाई हुई निगाह से नहीं। अच्छा, और जो अपनी गरीबी को अल्लाह के करीब कर दे, ये अच्छा गरीब की बात। अच्छा अमीर वो है जो अपने माल को गरीबों के करीब तकसीम कर दे। तो बुरा अमीर भी बहुत बुरा और बुरा गरीब भी बुरा। अमीर गरीब की तकसीम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पॉइंट की तकसीम कर रहा हूँ। अमीर गरीब की तकसीम न सोचता जहन में, इस्लाम में तकसीम यूं नहीं हुई है कि ये अमीर हैं ये गरीब है, तकसीम यूं हुई है ये बुरे हैं ये अच्छे हैं। अच्छा अमीर भी बड़ी अच्छी शय है, अच्छा गरीब भी बहुत अच्छी शय है। दोनों मिलकर गुजारा कर सकते हैं और ना वो गरीब होगा ना वो अमीर हो, दोनों मोहब्बत करते हैं। ये दोनों अच्छे लोग हैं। और बुरे लोग पर देखा जाएगा उसे फांसी लगवा देगा और उसको मार देगा। अब बदी से बचो, बदी से बचो, फिर कह रहे हो बदी से बचो, तो मसला हल हो जाएगा। हाँ आप लोग बोलो, आप ही बोले। इन्होंने ये जो हलवाई का कहा है वो तो यार में मुझे जाती तजर्बा है कि मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, अल्लाह ताला उम्र दराज करे उनकी। कई मरतबा हुआ है, अक्सर एक मरतबा नहीं दो मरतबा नहीं मुकद्दस मरतबा मेरे साथ हुआ है। फजर की नमाज में अगर मैं उठा नहीं, देर हो रही है, तो मेरा अंगूठा मरोड़ के जोर से आवाज देते हैं और दो दिन मेरा अंगूठा दुखता है। अच्छा मुकद्दस मरतबा अगर वो वहाँ मेरे वालिद जो कि वलीउल्लाह नहीं, वो 500 पे बैठे मुझे ये करते देखो बात सारी है, तुम वो हो जो तुम्हारी वाबस्तगी है, बस तुम वो हो जो तुम्हारी वाबस्तगी है। अपनी वाबस्तगी को लबो, वही तुम्हारी कब्र है, वही तुम्हारा मुर्शिद है, वही तुम्हारा कल्मा है, वही ईमान। वाबस्तगी अगर मादा के साथ है तो तुम मादा परस्त होकर मर गया, चिरक हो गई। तो मादा से मफल करने वाला चिरक है। वाबस्तगी अगर वर्द है फर्द है तब भी बच गए, और अगर बेजान है तो मर गया। आप ये देखो कि वाबस्तगी की चीज है, राह नमाज से वाबस्तगी ही रास्ते पर चलने की जमानत है। तुम्हारी वाबस्तगी नहीं बनी, ख्याल करो। बाकी जो होता है कि तलखा वाक़या इंसान मर जाए, मरने से पहले 1000 मरतबा हो जाए, इसका अनाज में उसके साथी को न हो, ऊपर से जिंदगी खत्म होती जा रही है। चलो यहाँ तो फिर लोग मंदिर नजर आता है तो फिर जाओ किधर। कोई पसंदीदा चीज जो पर्दे के पार जा चुकी हो उससे मिलने का इंतजार ही सही, सब बहुत हल्की हो जाएगी वरना भारी रहेगी। आपका ईमान या अकीदा कभी पर्दे के बाहर है, कोई बचत हो जाएगी। और कब्रों को गैर समझ रहे हो, कब्र में जा रहे हो तो उन तो वैसे ही मर गए, बर्बाद हो गए। तो हम उधर जा रहे हैं तो उधर आगे ना हो तब भी हम बनाएंगे, ये कीदा है। मुझे भी अल्लाह ताला अल्लाह होने के बावजूद दुरूद भेजते जाए, बनाया तो सारे बंदे हैं और एक इंसान पर दुरूद भेजता जाए, बड़ी बात है। सारी कायनात को जवाब दे होना चाहिए अल्लाह ताला को। या एक बात बता दे, सारी कायनात तूने बनाई है, एक इंसान को क्यों बाया से तकलीफ कायनात फरमाया? सारी कायनात, चांद सितारे सूरज प्यारे प्यारे इतने नजारे, और कब मैंने एक इंसान के लिए बनाया? कर लो बात। एक बंदा जो है ना और हजूर के नाम पर सारी कायनात निसार करने तो तकलीफ हो रही, वो मालिक हो के मतलब बता रहा कि मैंने इसके लिए बनाया, इस इंसान के लिए बनाया और इसके लिए हम दुरूद भेजते जा रहे हैं सुबह शाम। अल्लाह ताला बता रहे सारी कायनात को वादा अपने नाम, और तुझे अभी तक सारे पत्नी आप हैं ज्यादातर नाज़िर हैं, जिंदगी बहुत के बाद है। वो अल्लाह का महबूब जिंदा है, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह की मोहब्बत जिंदा है। वो अल्लाह ताला को महबूब गायब हो जाता है, दुरूद पड़ता है अल्लाह तो चल जाएगी। अल्लाह ताला ने हजूर की पैदाइश से शुरू किया दुरूद, वो तुम लोग करते हो, अपनी पैदाइश से शुरू करो। अल्लाह ताला जब से अल्लाह दुरूद है, और जब से अल्लाह दुरूद है जब से अल्लाह महबूब है अल्लाह का, और जब से महबूब है जब तक अल्लाह महबूब है। अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, झगड़ा किस बात? जब महबूब है तो महबूब के आशिक भी हैं, महबूब के फुकरा भी हैं। तू इधर पर इतनी झगड़ा करे बैठ गए चले बेवकूफ, तो महबूब की जानशीन भी है, महबूब के प्यारे भी है, बल्कि तुझे लोग भी हो।
یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے. دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے، اور محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاویدانی ہے. اس میں جھگڑا کس بات کا؟ ہاں یہی ہے، بس اس کی بات ہے. تو قبریں جب میں آپ کو بتاتی رہتی ہے، روز ہی انکشافات ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک بات ہے، ماں باپ کی قبر پہ جاؤ گے تو انکشافات ہو جائیں گے، انکشافات ہوتے رہتے ہیں، خواب میں انکشافات ہوتے ہیں، آنے والے زمانہ پر چل جاتے ہیں، گزرے زمانہ پر چل جاتے ہیں. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ گزرا ہوا بندہ آ کے کان میں ایک بات بتا دے. اب وہ کان کہاں ہوتا ہے جو سنتا ہے؟ یہ ہے بات ہے بھائی. جب اس نے کان میں بتائی تھی تو میں بھی پاس بیٹھا ہوتا، تو پاس نہیں ہوتا کبھی بھی، تو پاس ہونے کے باوجود پاس نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شعر سن اس کا گوش مشتاق جگر کا شعر ہے. آپ ایک کام کھڑے کی غور تھی، کس کا شعر ہے؟ گوش مشتاق کی کیا بات ہے، اللہ اللہ شوق والا کان ہے. گوش مشتاق کی کیا بات ہے، اللہ اللہ سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے. ابھی نغمہ بجا نہیں تھے، وہ پہلے مست ہو گئے، کہتے میں نے سن لیا. سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے. اب یہ ساز کے اندر جو نغمہ سننے والے ہیں وہ گزرے ہوئے نغمے سنتے ہیں، 1000 بار سنتے ہیں. اب یہ تمہاری رینج کی بات ہے. کوئی ایسا آدمی میں سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے جو درود شریف پڑھنے والا ہو اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ حضور پاک کا زمانہ پرانا زمانہ ہے اور اس کو حضور پاک سے دیدار کی شوق نہ ہو، اور یہ خوش نصیبی دیدار کے شوق ہونا. اور یہ جو ہے حالانکہ پتہ کہ پرانے زمانے کی کیسے دیدار ہو سکتا ہے، ہوتا ہے یہ شوق. ورنہ پرانے زمانے سے ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ عجب بات ہے کہ ایمان کیسے ہو پرانے زمانے کا؟ اگر ایمان آپ نے کہا کہ وہ زمانہ زندہ تھا حضور پاک کا اور یہ حضور پاک کے مثال کے بعد کا زمانہ ہے، آپ غائب ہیں حضور پاک کے، تو وہ مسلمان جو اسلام پر تھے وہ اسلام آپ کے پاس نہیں ہے. کہ وہ اسلام جس میں حضور پاک موجود ہے وہ اور ہے، اب جہاں موجود نہیں وہ اور ہے. اسلام تب برابر ہوتا ہے جب ایک جیسا ہوگا. کیا ورنہ ان کا کلمہ تو مشاہدے کا ہے، تمہارا کلمہ غیر مشاہدے کا، برابر کیسے ہوگا؟ سمجھ ہوا کہ مشاہدہ ایک ہے. وہاں بھی لوگ دیکھ کر نہیں دیکھا اور جہاں بھی ہے نہ دیکھ کر دیکھ. یہ مشاہدے کی بات ہے. اس زمانے میں بے شمار کافروں نے دیکھا حضور پاک کو اور آج جو شمار لوگوں نے دیکھ لی. تو واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ نسبت کا، نسبت کا واقعہ، نسبت کلمے کی ہے. کلمہ مشاہدے میں ہونا چاہیے. جھگڑا نکالو گے تو مشاہدہ ہوگا. تو یہ ثابت کر رہے ہو کہ اسلام کو مسلمانوں سے جدا ثابت کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ ہم مطلب اللہ تعالیٰ کے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں حضور پاک کے قریب رکھ تاکہ ہم مشاہدوں کے قریب ہوں. تو آپ کا وجود جو ہے نا حسن سلوک